أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم اما بعد. عزیز ساتھیوں، آج کے اس اسپیشل لیکچر میں آپ سب کا استقبال ہے. سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد حسن کو کہ وہ آئیں اور قرآن مجید کی چند آیت سے کی تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز کریں. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جزاک اللہ خیر. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہم ایک اسپیشل سیریز چلا رہے ہیں گیسٹ لیکچرز کی. الحمدللہ ہمارے کچھ این آر آئی دوست باہر سے آئے ہوئے ہیں جو اپنی ایک مخصوص اسپیشلٹی رکھتے ہیں کچھ ٹاپکس پر. تو آج ہم نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے شریعہ گائیڈ لائنس فار فائنینسنگ، اور ہم نے دعوت دی ہے حافظ عمار احمد کو. آپ ہیڈ آف ٹریننگ ہیں دارالشریعہ دبئی اسلامک بینک میں، تو وہ انشاءاللہ کچھ روشنی ڈالیں گے شریعہ گائیڈ لائنس فار فائنینسنگ پر. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا لیکچر ہو اور زیادہ انٹریکشن ہو، تو کچھ سوالات جوابات بھی بیچ میں انشاءاللہ ہوں گے. میں دعوت دیتا ہوں حافظ عمار احمد صاحب سے کہ وہ اپنا presentation. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. وقال تعالی الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہیں، درود و سلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. جیسا کہ بتایا گیا ہے، آج ہم جس ٹاپک کے تحت کچھ گفتگو کریں گے یا کچھ باتیں شیئر کریں گے وہ فائنینسنگ
معاشی معاملات اور اس میں اسلامی شریعت کی کیا ہدایت ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک میں جائیں، دو تین چیزیں بنیادی طور پر سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ اسلامی شریعت کیا ہے؟ اسلامی شریعت، اگر آپ کو اس سے کوئی کہے شریعت، اخبارات وغیرہ میں ہم سنتے ہیں نا، کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ شریعت سے کیا مطلب؟ جب آپ سنیں گے شریعہ لا، شریعت قانون، شریعت ایکٹ، ہندوستان میں بھی ہم سنتے ہیں نا، تو اس سے آپ یعنی جب یہ آپ سنتے ہیں تو کیا آپ کی سمجھ میں آتا ہے؟ شریعت کا کیا مطلب ہے؟ جی، اسلامی قانون، صحیح، دا ورڈ آف اللہ. اور آسانی سے سمجھنے کے لیے شریعت کا جو روٹ ورڈ ہے نا وہ ہے شرع. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی باہر گئے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ باہر روڈ کو کیا کہتے ہیں؟ شارع. شارع میں راستہ. تو شریعہ کا مطلب کیا ہے؟ راستہ. ایسا راستہ جو اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے. اس طرح بھی بات ہمارے سامنے. ہم بعض لوگ اس کو قانون بھی کہتے ہیں، لا بھی کہتے ہیں، لیکن اصل اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راستہ جو انسانوں کے خالق اور مالک نے انسانوں کو سکھایا ہے. اب دنیا میں اب ہم دیکھیں، جب ہم دنیا میں انسان کو دیکھتے ہیں یا تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے دنیا کے اندر کئی ٹائپ کے ریلیشن شپس ہیں، ہے نا. ان تمام ریلیشن شپس کو اگر ہم کیٹیگرائز کرنا چاہیں گے تو بنیادی طور پر دو کیٹیگریز میں ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے. ایک کیٹیگری کیا ہے؟ میرا تعلق میرے خالق کے ساتھ ہے نا. اور دوسرا تعلق، دوسرا ریلیشن شپ اس دنیا کے اندر کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ، اپنے ماحول کے ساتھ، اپنی سوسائٹی کے ساتھ، اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ. اب جب ہم شریعہ کی طرف نظر ڈالتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف نظر ڈالتے ہیں، تو ہمیں ان دونوں یہ فرق نمایاں ہو کے نظر آتا ہے. ایک شریعت کے وہ احکامات ہیں جو انسانوں کے خدا کے ساتھ کیا تعلق ہو اس کو گورن کرتے ہیں. شریعت یہ بتاتی ہے کہ تمہارے خدا کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے. آگے نا بات سمجھ. دوسرا کیا ہے؟ معاملات، کہ تمہارا دوسروں کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. تو انسانی وجود، اس کے دو تعلقات، ایک خدا کے ساتھ اور دوسرا انسانوں کے ساتھ. خدا کے ساتھ عبادات، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ عبادت ہے نا، ہم اللہ کے بندے ہیں، عبد ہیں، تو عبادات. دوسرا کیا ہے؟ معاملات. شریعت ان دونوں صورتوں میں رہنمائی کا ایک الگ اپروچ رکھتی ہے. یہ اپروچ سمجھنا بہت ضروری ہے. پہلے بنیادی طور پر شریعت سمجھ میں آ گئی نا سب کو، اور یہ ڈائیکاٹومی بھی سمجھ میں آ گئی، یہ دو گھڑے یعنی دو ڈفرینسز. اب شریعت جب رہنمائی کرتی ہے عبادات کے اندر تو اس کا ایک اپروچ الگ ہوتا ہے، اور معاملات میں جب رہنمائی کرتی ہے تو اس کا اپروچ الگ ہوتا ہے. یہ کیا اپروچ ہوتا ہے؟ کوئی گیس کریں یا کوئی بتائیں اگر. جی جی میں نے کہا کہ دو تعلقات ہیں نا، ایک ہے خدا کے ساتھ اور ایک ہے معاملات انسانوں کے ساتھ. شریعت ان دونوں میں رہنمائی کرتی ہے، لیکن رہنمائی کا بالکل الگ الگ
کانسیپٹ ہے، رہنمائی ایک الگ طریقے سے کرتی ہے. چلیے میں خود بتا دیتا ہوں. عبادات کے معاملے میں شریعت کا اپروچ یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے وہ پازیٹیولی بتایا جاتا ہے. ساری عبادات لے لیں، واٹ یو کین ڈو. عبادات کے معاملے میں شریعت کا یہ اپروچ ہے. چنانچہ کوئی آدمی بولے میں بڑا متقی ہوں، فجر میں 4 سجدے کروں گا، کر سکتے ہیں. سال کے 12 مہینے حج کرتا رہوں گا ہر مہینے، کر سکتے ہیں. تو عبادات میں خدا سے تعلق میں شریعہ نے کیا کہہ دیا کہ ٹو ڈوز، واٹ یو کین ڈو، اس کا لسٹ آپ کو بتا دی گئی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، قرآن کی رہنمائی، یہ شریعت کی ساری رہنمائی ہمارے سامنے ہے کہ یہ کیا ہے. اس کو کہتے ہیں عبادات. اب شریعہ کی جو اسٹڈی ہے، ایک اصطلاح آپ لوگ کامنلی سنیں گے، فقہ. سنتے ہیں نا آپ لوگ فقہ السنہ کتاب بھی ہے بڑی. فقہ کا مطلب کیا ہے؟ فقہ اگر آپ سنیں تو اس کا مطلب شرعی احکامات سے معاملات. ماشاء اللہ، اچھا جامع ڈیفینیشن ہے. فقہ انگلش میں اسے کہتے ہیں جورسپروڈنس، اسٹڈی آف لا. تو اسٹڈی آف شریعت کی جو تعلیم حاصل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں فقہ، ہے نا. تو عبادات، فقہ العبادات، یہ اصطلاح بھی آپ سنیں گے کہ عبادات کی فقہ. اس کے اندر کیا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. دوسری طرف آئے معاملات کی فقہ میں، معاملات کا جو شریعہ کا جو اپروچ ہے اس میں آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ کیا نہیں کر سکتے، واٹ یو کی ناٹ ڈو. اور باقی ساری دنیا آپ کے لیے جائز ہے. مثال کے طور پر اگر معاملات میں بھی آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہی کرنا ہے تو انسان کو کتنی دشواری ہوتی. اندازہ ہم اس کا کر سکتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوا بھی ہے تاریخ میں کہ کوئی آ کے آپ سے پوچھے کہ میں کار چلانا چاہتا ہوں. تھوڑا سا بھونڈا ایگزامپل ہے لیکن بات سمجھنے کے لیے. تو آپ پہلے بولیں گے قرآن میں ذکر ہے کار کا کہ آپ دیکھیں گے سیرت ہے کہیں ذکر، آپ دیکھیں گے صحابہ کی، اسلاف کی سنتیں، اسلاف نے جو کیا. کیا آپ کسی انسان سے کہہ سکتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے؟ کیوں؟ کیونکہ مینز آف ٹرانسپورٹ کو حلال کر دیا گیا نا، اس کو حرام نہیں کہا گیا ہے نا. تو یہ فقہ معاملات کی جو فقہ ہے اس کے اندر شریعت کا یہ اپروچ ہے کہ آپ کیا نہیں کر سکتے اس کو آپ لسٹ آؤٹ کر کے بتا دیں. بات واضح. آج ہمارا جو اسکوپ ہے یہ پوری سارے معاملات نہیں ہیں. ہم اپنے اسکوپ کو ریسٹرکٹ کر کے فائنینشیل معاملات کی حد تک محدود کریں، ہے نا. فائنینشیل معاملات، اب آئیے دیکھیں کہ ان فائنینشیل معاملات میں ہم کیا نہیں کر سکتے. اگر ہم یہ سمجھ گئے کہ قرآن مجید نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے نے معاملات، خاص طور پر معاشی معاملات، فائنینشیل معاملات میں کن ٹائپ کے ریسٹرکشنز عائد کیے ہیں، تو ہمارے لیے یہ آسان ہو جائے گا کہ ہم جو بھی معاملہ کرنا چاہیں فائنینشیل اس کو ٹیسٹ کریں. کس سے ٹیسٹ کریں؟ جو ریسٹرکشنز ہیں، جو ڈو ناٹس ہیں، اس سے ٹیسٹ کریں اور دیکھیں. اگر وہ ٹکراتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے ساری چیزیں حلال ہیں. اور بہت آسان اس میں باتیں. اب یہ تھوڑا سا فقہ اور شریعت کو سمجھنے کے لیے یہ ایک تھوڑا السٹریشن ہے جس میں، کیونکہ معاملات میں یہ ہے کہ اجتہاد کیا ہے؟ اجتہاد کا مطلب ہے کہ نئے مسائل کے لیے جواب تلاش کرنا.
جیسا میں نے بھی آپ کے سامنے کار کا ایگزامپل لیا تو بالکل یعنی ادنا سا ایگزامپل ہے. ایسے کئی مسائل کئی سوالات آ سکتے ہیں جس کا اجتہاد کے ذریعے آپ کو جواب دینا پڑتا ہے. تو جو اجتہاد کے لیے جو اپروچ فقہا جو شریعت کی اسٹڈی کرتے ہیں ان کا اپروچ کیا ہوتا ہے, یہ اس میں ہم نے یہاں پہ ایک چھوٹا سا السٹریشن ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو بیچ والا حصہ ہے اس کو اس لیے اس طرح رکھا گیا ہے کہ ہمارے پاس فقہ کے اسٹیبلش اسکولز آف تھاٹ, یعنی فقہ اسٹڈی کیسے کی جائے شریعت کی, اس کے انٹرپریٹیشنز کے میکانزمز طے ہیں. ایک چھوٹے سے ایگزامپل کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ 4 ہمارے میجر اسکول آف تھاٹس ہیں, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد, اور شیعوں کی اگر بات کریں تو امام جعفر. یہ بھی ان دونوں کے درمیان جو اپروچ کا فرق ہے اس پہ آپ غور کریں. امام شافعی کا جو اپروچ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شریعت کے قانون کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے آپ کو انسان کی نیت دیکھنا ضروری ہے. اس کی نیت دیکھنا ضروری ہے. اس بنیاد پر انہوں نے جب اس کو اپنے فقہ کا جو ایک پوائنٹ بنایا تو آپ نے کہا کہ اگر کوئی انگور پیدا کرنے والا کسی بھی فرد کو انگور بیچ سکتا ہے بغیر اس سے یہ پوچھے یا انویسٹیگیٹ کرے کہ تم یہ انگوروں کا کیا کرو. لیکن امام ابو حنیفہ نے اس میں تھوڑا سا آپ نے کہا کہ نہیں, ہم اس کی نیت وہ کس طرح اس کو استعمال کرے گا وہ بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. اب اس چھوٹے سے فرق سے سارے مسائل اور اس کے اجتہاد اور اس کے حل میں ہمیں فرق نظر آتا ہے. چنانچہ امام ابو حنیفہ کا اپروچ کیا تھا کہ انگور پیدا کرنے والا اس شخص کو انگور نہیں بیچ سکتا جو شراب بناتا ہے نا. تو اس طرح کے اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے. زکوٰۃ میں یہ اپروچ ہے امام ابو حنیفہ کا کہ سونا کسی بھی فارم میں ہو وہ دولت شمار کی جائے گی, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت زکوٰۃ ذہب پہ جو زکوٰۃ ہے ذہب یعنی دولت, لیکن امام شافعی نے کہا کہ نہیں, مستعملات پہ تو اللہ کے نبی نے زکوٰۃ نہیں رکھی ہے. تو جو آدمی زیور پہنتا ہے وہ مستعملات ہے, جو عورت زیور پہنتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس چھوٹے سے یعنی انٹرپریٹیشن کی اور ان کی جو اپروچ ہے شریعت کی طرف اس سے ہمیں کچھ فرق نظر آتا ہے نا. لیکن یہ جو اپروچ ہے نا اسٹڈی کا جو اپروچ ہے یہ ہم ان 4 فقہا نے ان اپروچز کو کلیئرلی ڈیفائن کر دیا ہے. حالانکہ بعض لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ احادیث سے بھی ہیلپ لیں گے, لیکن آپ وہ جب احادیث کو بھی انٹرپریٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو 4 فقہا نے جو اسٹیبلشڈ جو طریقہ جیسے میں نے کہا نا کہ نیت اور اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے ان کے بنیادی اپروچز ہیں وہی اختیار کر کے آپ کو, چاہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں یا کچھ کہہ لیں, لیکن کسی نہ کسی اپروچ کو اختیار کرنا پڑے گا جورسپروڈنس کے. صحیح, یہ بنیادی کچھ یعنی ضمنی بات تھی تاکہ میں چاہتا تھا کہ آپ لوگ اس ٹاپک کو اچھا. اب فقہ معاملات میں آئیے ہم فائنینشیل معاملات میں جو پروہیبیشنز ہیں, جو جن پروہیبیشنز کو ہمیں جاننا ضروری ہے اس لیے کہ اگر ہم ان پروہیبیشنز کو جان لیں تو ہمارے لیے کیا کہتے ہیں کہ کیا جائز ہے. فین ڈبل ونڈوز ہے, یہ ونڈوز ڈبل ہونے سے. اچھا, یہ اچھا ادھر آ گیا. نہیں ایسے ہی میں
تو اب آئیے فائنینشیل معاملات میں جو شریعہ نے جو ریسٹرکشنز ہم پہ لگائے ہیں ان کا ہم تھوڑا سا ٹھہر کے ان پہ ڈسکشن کریں. سب سے پہلا ریسٹرکشن کیا ہے شریعہ کا فائنینشیل معاملات میں؟ ربا. ربا کیا ہے؟ سود. اور اللہ کے نبی میں نے جو آیت تلاوت کی اس میں بڑی صریح ممانعت، بڑی صریح ممانعت. بلکہ دوسری جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس آدمی نے سود کھایا اس کی مثال ایسی ہے کہ جس شیطان نے اسے چھوا اور اس شیطان کے چھونے سے شیطان جیسا ہو گیا. اور اس کے بعد کہا گیا کہ جو سود کھاتا ہے گویا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جہاد اعلان جنگ کی. تو یہ بڑی صریح ممانعت ربا کی. لیکن ربا کیا چیز ہے یہ میں آپ کو یہ آپ کے ذہن میں کافی کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ربا کا معنی کیا ہے؟ اضافہ. کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو قرض دے اور قرض کے بدلے میں زیادہ مانگے تو وہ کیا ہو گیا؟ ربا ہو گیا، ہے نا. سب اسے اچھا میں آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. اس پہ سوچ کے بتائیے کیا یہ ربا ہے یا نہیں. ایک آدمی کو آپ نے پیسے دیے، اس نے آپ سے آ کے کہا مجھے قرض دے دو، اور 20,000 روپے آپ سے قرض مانگ لیا اور آپ نے اسے قرض دے دیا. آپ نے کہا کہ اچھا جب تک تم قرض واپس دو گے تمہاری گاڑی رہنے دو میرے گھر پہ، ہے نا. کیونکہ گھر کے پاس میں ہو سکتا ہے اس کو استعمال کروں یا جو بھی کروں میرے کنٹرول میں دے دو، میرے پوزیشن میں دے دو، اور 20,000 کا 20,000 واپس کرو، مجھے کوئی سود نہیں چاہیے تم سے. بتائیے کیا آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں اس معاملے کے بارے میں؟ انٹرسٹ ہے. یہ کس طرح ہے؟ سب اگری کرتے ہیں اس جواب سے؟ سب لوگ اگری کرتے ہیں نا؟ یوسیج. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ربا صرف اور صرف مانیٹری بینیفٹ کا نام نہیں ہے. اگر آپ اپنے قرضدار سے کسی بھی طرح کا نفع حاصل کریں، کسی بھی طرح کی منفعت کسی بھی شکل میں ہو، وہ ربا ہو جائے. اسی لیے ہم بعض ہمارے جو پرانے علماء ہیں جب ان کی تاریخ کا ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ وہ اتنا احتیاط برتتے تھے کہ اپنے قرضدار کے گھر کی چھاؤں میں ٹھہرنا پسند نہیں کرتے تھے، اور قرضدار کے گھر پہ دعوت پہ جانے سے گریز کرتے تھے، کیونکہ انہیں یہ ڈر ہوتا تھا کہ کہیں وہ میری ضیافت میں کچھ زیادہ نہ کھلا دے، ہے نا. ہمارے پاس ایک ہندوستان میں ایک ٹرانزیکشن بہت عام ہے. بولتے ہیں کہ پیسے کا سود نہیں، گھر کا کرایہ نہیں. کافی لوگوں میں عام ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس کو قرض چاہیے، مثلا ایک گھر میں رہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آدھا گھر مجھے قرض دے دو، اور قرض اپنے 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے قرض حاصل کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ آدھا گھر تم استعمال کرو، رہن بھی ہو گیا اور استعمال بھی ہو گیا. 5 لاکھ پہ کوئی سود نہیں ہے، لیکن وہ آدمی کیا کرتا ہے جس نے آپ کو قرض دیے، وہ آپ کے سود واپس کرنے تک اس گھر کو استعمال کرتا ہے. خاص طور پر ہماری بستیوں کے اندر یہ ٹرانزیکشن بہت عام ہے کیونکہ لوگ مجبور ہیں. پھر اس میں ایک اور فرق کو بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے. رہن جو ہے مارگیج بائی اٹ سیلف، سیکیورٹی بائی اٹ سیلف، شریعت میں اس کی ممانعت نہیں. مثلا آپ نے کسی کو قرض دیا 10 لاکھ روپے، آپ نے کہا جب تک 10 لاکھ روپے تم واپس نہیں کرتے مجھے کوئی اپنی قیمتی چیز دے دو گارنٹی کے طور پر. تو کچھ لوگ لا کے آپ کے پاس سونا رکھائیں گے، کچھ لوگ آپ کے پاس لا کے اپنے گھر کے کاغذات رکھائیں گے، کولیٹرل، ہاں جسے ہم کولیٹرل کہتے ہیں فائنانس کی زبان میں، رکھائیں گے.
یا بعض آٹوز پہ لکھا ہوا ہوتا نا کہ ہائپوتھیکیٹڈ ٹو ہائپوتھیکیشن کروائیں گے، یہ اس کی شریعت میں ممانعت نہیں ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو کولیٹرل ہے اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ کیا ہوگا؟ جیسے آپ نے کہا کہ یہ بھی ربا ہے، سمجھ میں آ گیا نا ربا کا مطلب؟ اچھا، اس کا ایک اور ویریئنٹ ہے، کیونکہ فقہا نے یہ بھی بڑی پرانی کتابوں میں اس کا ذکر ہے کہ کوئی ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ مجھے قرض چاہیے۔ آپ اس سے کہیں گے کہ میں تو جو ہے وہ دیندار آدمی ہوں، قرض دوں گا تو سود پہ نہیں دوں گا، تو آؤ ہم ایک کام کرتے ہیں، میرے پاس ایک کار رکھی ہوئی ہے، صحیح، تم میری یہ کار خرید لو 1,20,000 اور آپ کار اس کو بیچ دیں، اور اس سے بولتے ہیں کہ 5 سال میں قیمت ادا کر دینا۔ لیکن جس آدمی نے کار خریدی وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو اس کار کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو آپ اسے کہیں گے کہ کوئی بات نہیں، میں تم سے ابھی یہ کار واپس خرید لیتا ہوں، اور یہ نقد میں خریدوں گا۔ پہلا کیا ہوا؟ سیل ہوا نا، آپ نے کار بیچی 1,20,000 میں اور کہا کہ 1,20,000 5 سالوں میں ادا کر دینا۔ اب جس آدمی نے کار خریدی اس کے پاس 2 آپشن ہیں، ایک یا تو وہ کار لے جائے مارکیٹ میں بیچ لے اور اس سے پیسے حاصل کرے۔ ہو سکتا ہے نا ایسا کہ مجھے قرض چاہیے تھا، میں نے آپ کو اپروچ کیا، آپ نے کہا کہ میں پیسے قرض نہیں لوں گا، آپ کو میں اپنی کار بیچوں گا 1,20,000 میں، اور اس میں رعایت دوں گا کہ آپ 5 سال میں پیسے پے کر دیں، کیونکہ میں آپ کو جاننے والا ہوں۔ آپ نے کار مارکیٹ میں لے جا کے فروخت کر لی اور اس سے 80,000 90,000 1,00,000 1,10,000 جو بھی قیمت ملی آپ نے اس کو حاصل کر لی۔ یہ اس کی شریعت میں اجازت ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے، کیونکہ ایک بے کا معاملہ ہے نا، چاہے آپ مارکیٹ پرائس پہ خریدیں چاہے مارکیٹ پرائس سے زیادہ پہ خریدیں، یہ 2 فریقین کا معاملہ ہے، 2 پارٹیز کا معاملہ ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی، ہیلا نکالنے کی کوشش کی، اور یہ کہا کہ کار تو میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کار بیچوں، میرا مقصد تھا کہ میں پیسے دوں۔ تو بعض لوگوں نے یہ کیا کہ کار بیچی نا، پہلے فرسٹ اسٹیپ میں کار بیچ دی اور کار بیچ کے کہا کہ 1,20,000 6 سال میں ادا کر دو۔ نیکسٹ ڈے یا اسی ٹائم پہ اس سے کہا کہ کار مجھے واپس بھیج دو اور 100 روپے اب لے لو، 1,00,000 روپے اب لے لو۔ تو ہوا کیا؟ کار اگر ہم نکال دیں اس ٹرانزیکشن سے، تو جس نے پہلے کار بیچی تھی اس نے کار واپس خرید لی 1,00,000 میں اور نقد ادا کر دی، اور پچھلے جو اس نے کار خریدی تھی 1,20,000 میں اس کو 6 سال میں دینا باقی ہے یا 5 سال میں دینا باقی ہے۔ تو کار کو ہٹا دیا جائے تو 2 آدمیوں میں سے ایک آدمی نے 1,00,000 روپے دیے اور 1,00,000 روپے 20,000 روپے واپس کیے۔ تو اس مثال سے یہ ہماری بات سمجھ میں آتی ہے، فقہا اس بات کو بڑی کلیئرلی سمجھاتے ہیں کہ اگر 2 فریقین کے درمیان مختلف معاملات ہوں، چین آف معاملات ہوں، اور اس کا اینڈ رزلٹ اس کا جو سبسٹینشیل آؤٹ کم ہے وہ سود کی لین دین کی شکل میں ظاہر ہوتا ہو تو وہ بھی حرام ہے، وہ بھی سود، حالانکہ اس میں کوئی سود کا ٹرانزیکشن نہیں ہے نا، جو میں نے اگزامپل دیا اس کے اندر سود کا کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے، اس میں تو دو خرید و فروخت کے معاملات ہو رہے ہیں اور دونوں اپنی انڈیویجول حیثیت میں صحیح ہیں، ہے نا۔ تو یہ اس میں شریعت کی بہت فقہا نے سارے ٹرانزیکشن کے سلسلے میں یہ کہا ہے کہ اس کا جو آؤٹ کم ہے ٹرانزیکشنز کا 2 فریقین کے درمیان، چین آف ایونٹس کے بعد بھی اس کو دیکھنا پڑے گا تاکہ لوگ ہیلے کے ذریعے سود کو اپنے ٹرانزیکشنز میں شامل نہیں کریں۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ تو یہ ربا کی کچھ چیزیں میں نے آپ کو، اگر اور کوئی آپ لوگ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ربا خود ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اس پہ مزید مطالعہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا
جی، اگر وہ سیل کے ساتھ جڑی ہوئی، مثلا اس میں بھی بعض تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین فقہا کے درمیان ہے کہ کوئی آپ چیز بازار سے خریدنے گئے، مثلا یہ چیز آپ کو بازار سے خریدنا ہے، تو اس کی ایک قیمت ہے نقد اور ایک قیمت ہے ڈیفرڈ. مثلا نقد، اس نے کہا کہ اگر نقد لینا ہے تو یہ آپ کو 100 روپے میں ملے گی، لیکن قسطوں میں لینا ہے تو یہ آپ کو 120 روپے میں ملے گی. اس میں بعض فقہا کا اختلاف ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، قیمت طے ہے، نقد ہو یا اقساط میں ہو وہ چینج نہیں کرنا چاہیے. لیکن میجورٹی فقہا، میجورٹی اسکالرس کا اوپینین ہے کہ سیل سے پہلے یا سیل کے دوران، یعنی مثلا اب میں دکان میں گیا خریدنے کے لیے، اس وقت اگر قیمت طے ہو گئی کہ اگر آپ یہ خریدنا چاہتے ہیں مجھ سے اور اس کا پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں 1 سال کے اندر، تو میں 120 روپے میں دوں گا، تو میجورٹی فقہا کے نزدیک یہ جائز ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب جب قیمت طے ہو گئی 120 روپے، اس کے بعد اس کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کے بعد یہ 121 روپے نہیں ہو سکتے. مثلا کسی نے 1 سال کے بجائے 13 مہینے کر دیے تو یہ قیمت اس کی بڑھ نہیں سکتی. یہ فقہا کا اس میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دوسرا جو ہے، اصل میں اکثر لوگ جب فائنینشیل معاملے کی بات کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ صرف ربا ایک ایلیمنٹ ہے جو کسی فائنینشیل معاملے کو خراب کرتا ہے، لیکن ربا کے علاوہ بھی کئی ساری چیزیں ہیں جو یہاں پر لسٹ کی گئی. مثلا دوسرا کیا ہے؟ انسرٹنٹی، غرر ہے نا. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صراحتاً یہ حکم ہے کہ کسی بیع کے اندر، جب آپ بیع کرتے ہیں نا، سیل کرتے ہیں، تو سیل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ 2 لیگز ہوتے ہیں سیل کے. 2 لیگز ہوتے ہیں نا، ایک ایسٹ ہوتا ہے، سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ کنسیڈریشن، دوسرا اس کی قیمت ہے نا. تو ہر سیل کے اندر یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صراحتاً یہ حکم ہے کہ بیع کے اندر یہ دونوں چیزیں ڈیفرڈ نہیں ہو سکتی. مثلا اگر آج آپ نے کسی کے ساتھ بیع کا معاملہ کیا، سیل کیا، تو ایٹ لیسٹ آپ کو قیمت ادا کرنی ہوگی یا اس کی ملکیت حاصل کرنی ہوگی. دونوں میں سے کوئی ایک، دونوں آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمارے پاس ہندوستان میں زمینات کے معاملے میں ایک اگریمنٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں اگریمنٹ فار سیل، اگریمنٹ ٹو سیل. دیکھا ہوگا نا آپ سب نے. یہ شریعت کے حساب سے صحیح نہیں ہے. وہ میں اس پہ کنسٹرکشن پروجیکٹس کا تھوڑا سا ڈفرینٹ معاملہ ہے، لیکن اگریمنٹ ٹو سیل، مثلا ہم کوئی گھر دیکھ کے آتے ہیں یا کوئی زمین دیکھ کے آتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، جو بیچنے والا اس سے کرتے ہیں کہ اگریمنٹ ٹو سیل، آئی ول سیل دس پراپرٹی ٹو یو آن اف یو پے دس اماؤنٹ، اس طرح کا اگریمنٹ کرتے ہیں. تو شریعت کے حساب سے اگریمنٹ صحیح نہیں. کیوں؟ 2 عاقدین ہیں، دونوں کے درمیان عقد ہو رہا ہے، لیکن عقد کا پرفارمنس فیوچر ڈیٹ پہ ہے نا، پرفارمنس فیوچر ڈیٹ پہ ہے نا. تو یہ شریعت کے حساب سے یہ انسرٹنٹی اس میں آ جاتی ہے. تو اس کو شریعت کے حساب سے غلط. شریعت کے حساب سے صحیح کیا ہے کہ آپ وعدہ کریں، پرومس. جو زمین آپ کی خریدنے کے لیے آئے اس سے ایک وعدہ لے لیں کہ میں یہ زمین تمہاری خریدنا چاہتا ہوں اس قیمت کے ساتھ، اور یہ اس کی شریعت میں خمس جدیہ کہتے ہیں، ارنسٹ منی کہتے ہیں نا، ڈاؤن پیمنٹ کہتے ہیں، وہ ڈاؤن پیمنٹ دے سکتے ہیں، لیکن پرومس، وعدے کی بنیاد پہ.
اگریمنٹ ٹو سیل کی بنیاد پر نہیں. لیکن چونکہ یہاں پہ ایسا رواج چلا ہوا ہے اس کا کہ ہم لوگ اتنا یعنی ریئلائز نہیں کرتے یا اتنی باریکی سے اس بات میں نہیں سوچتے. لیکن یہ صراحتاً یہ حکم ہے کہ دونوں لیگس ایک سیل کے ڈفر نہیں ہو سکتے آگے کے ڈیٹ. آج میں سیل اگریمنٹ کر لوں اور کہوں کہ میں قیمت بھی بعد میں ادا کروں گا اور اس کا اونرشپ بھی بعد میں لوں گا, یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا. رؤف بھائی نے ایک بہت سوال اچھا کیا. نے کہا کہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ مثلاً آپ کو فلیٹ خریدنا ہے نا. فلیٹ جب آپ فلیٹ خریدنے جائیں تو دو صورتیں ہیں, ایک فلیٹ کنسٹرکٹڈ ہو, ایک انڈر کنسٹرکشن ہو. ابھی ڈیولپر نے صرف بورڈ لگایا. اگر ہم پرانی یعنی شریعت کی کتابوں کا مطالعہ کریں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں دیکھیں تو یہ کلاسک شریعہ کے حساب سے یہ کانٹریکٹ نہیں ہوتا. لیکن علماء نے اجتہاد کیا اور ایک کانٹریکٹ شریعت میں جسے کہتے ہیں استثناء, مینوفیکچرنگ کانٹریکٹ, اس کی بھی بنیاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سنار کو اپنی انگوٹھی بنوانے کے لیے قیمت ادا کی ہے نا. اس بنیاد پہ, اس حدیث کی بنیاد پہ استثناء کا پورا سسٹم رکھا گیا کہ آپ کسی کانٹریکٹر کو سے خرید سکتے ہیں جو پراپرٹی ابھی ایگزسٹنس میں نہیں ہے. یہ ایکسیپشن ہے, یہ بہت ماڈرن یعنی بہت ریسنٹ اجتہاد ہے یوں سمجھ لیں. تو اس کے تھرو ہو سکتا ہے. اس کی بھی صورتیں ہیں, اس کی بھی کیفیات ہیں. اس میں کہا گیا ہے کہ ساری کی ساری اسپیسیفیکیشنز لسٹ آؤٹ ہونا چاہیے اور اسپیسیفیکیشنز کے ساتھ ساتھ قیمت ادا کب کی جائے گی وہ پرووائڈڈ ہونا چاہیے, کب کمپلیٹ کرے گا وہ پرووائڈڈ ہونا چاہیے. اس کی ساری شرطیں ہیں, اس کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے. لیکن آنسر جی آپ کو انسرٹنٹی یہ ہے کہ مثلاً آپ نے ایک گھر خریدنے کا اگریمنٹ ٹو سیل کر لیا, آپ نے 6 لاکھ روپے لے لیے, صحیح. اب یہ گھر کا رسک کا کیا ہوگا؟ اونرشپ تو آپ کی ہوئی لیکن آپ نے اگریمنٹ ٹو سیل کر لیا ہے نا. مثلاً کل یہ اس گھر کے اندر کوئی آگ لگ جاتی ہے, کیا ہوگا اس کا؟ ہاں بے ایجاب, صحیح, بالکل آپ نے صحیح بات کہی. جب تک بے مکمل نہیں ہوئی تو بے مکمل نہیں ہوئی تو اگریمنٹ ٹو سیل کہاں ہوگا؟ سمجھ گیا نا بات آپ. اسی لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر بے ہونا ہے تو بے کی افضل شکل ہے اسپاٹ پہ ہو, قیمت ادا کی جائے اور اونرشپ اور پوزیشن لے لیا جائے. اس لیے کہ جیسے اونرشپ اور پوزیشن ٹرانسفر ہوتا ہے رسک اینڈ ریوارڈ ٹرانسفر ہو جاتا ہے نا. مثلاً آپ نے شو روم سے کار خریدی, باہر نکلے, رسک اینڈ ریوارڈ آپ کا ہے, آپ نے قیمت ادا کر دی. اسی ہاں یہ بات آپ نے بڑی صحیح کی. شریعت میں اس کی یہ قول پہ لینا کہتے ہیں نا ہم لوگ, قول پہ ہمارے پاس عام ہے, اس کی بھی بڑی ممانعت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً کہا کہ جب تک پھل اس شکل میں باہر نہ آ جائیں جب کہ آپ ان پھلوں کو دیکھ سکتے ہیں اور پھلوں کا جو یعنی جھاڑ پہ پورے لدے ہو جاتے ہیں, ہاں کوانٹٹی یعنی آپ جب تک اس کو پتہ نہیں کر سکتے جب تک قول پہ. ہمارے پاس یہ بہت عام رواج ہے. لوگ کہتے ہیں کہ 10 ایکڑ کا کھیت ہے, 4 لاکھ روپے میں قول کر دیا ہے نا پھل آنے سے پہلے. یہ شریعت میں اس کی معنی ہے. شریعت میں اس کے لیے سلم کا ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایک کانٹریکٹ ہے کہ آپ کو کسان کو اگر پیسے دینے
ہے نا. تو آپ اس سے اس کا پروڈیوس خریدیں, لیکن پروڈیوس کس بنیاد پہ خریدیں؟ کلو کی بنیاد پہ, کوانٹٹی اور کوالٹی کی بنیاد پہ خریدیں. لیکن اس کے پھول آنے سے پہلے, اس کے پھل آنے سے پہلے اس طرح باغ کا خریدنا اور بیچنا یہ شریعت میں جائز نہیں. ہم ہندوستان کے ماحول میں دیکھتے ہیں کافی, اسی لیے میں نے کہا نا کہ وہ جو پیسے کا بیاج نہیں, گھر کا بھاڑا نہیں, یہ تو آپ جا کے بستیوں میں دیکھیں اتنا عام آپ پہ رائج نظر آ جائے گا کہ آپ خود پریشان ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ رسک اینڈ ریوارڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کی انسرٹنٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ حکم ہے. صحیح ہے بات. اور کوئی اس کی دلیل کیا ہے؟ انسرٹنٹی, پروہیبیشن آف انسرٹنٹی, کوئی حدیث, کوئی قرآن یا کوئی مثال؟ بس انسرٹنٹی از اے فیکٹر ایوری ویئر ان اینی بزنس. ہاں یہ دیٹ از ریلیٹڈ ود دی رسک. ہاں یہ تھوڑا انگلش ہے نا تھا, تو تھوڑا سا اس میں یعنی سمجھنے کے لیے مشکل ہو رہی ہے. اصل میں غرر کہتے ہیں. غرر کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں دیکھیں تو ایکسیسو انسرٹنٹی یا ایکسیسو رسک, یا بعض لوگ اس کو امپرمیسیبل رسک, شریعت میں جو اصطلاحات یوز کرتے ہیں اس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ پرمیسیبل رسک اور اسینشیل رسک اینڈ امپرمیسیبل رسک. رسک جو مثلا لاٹری ہے, لاٹری کیا ہے؟ گیم آف چانس ہے نا, کہ 4 لوگوں نے ایک ڈبے میں 100 روپے کے نوٹ ڈالے, چانس پہ ایک آدمی کا, یہ کیا ہے؟ امپرمیسیبل رسک ہے. کیوں آپ 100 روپے اپنے رسک پہ ڈالتے ہیں, ہے نا. تو اس طرح غرر اصل میں اس کی اصطلاح ہے شریعت کے اندر, جو اس کی حدیث اور اس کے ریفرنسز اویلیبل ہیں. اب چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے تو میں نے اس کو یہاں پر نہیں, بات واضح ہے نا. لیکن اب چونکہ رسک کی بات آپ نے کر دی, تو بعض ٹرانزیکشنز میں شریعت کا یہ حکم ہے کہ الغنم بالغرم, ایک شریعہ کا ایک میکسم, یا الخراج بالضمان. آدمی اگر اپنا نفع جائز ہے یا نہیں ہے, اس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ کہ آدمی یہ دیکھے کہ اس کے کیپٹل نے رسک ایزیوم کیا یا نہیں کیا. جب تک یہ ٹیسٹ آپ کا کیپٹل پاس نہیں کرے گا, اس وقت تک آپ کا پروفٹ جائز نہیں ہوگا, حلال نہیں ہوگا. صحیح ہے. تو یہ ضمن ایک بات تھی. پھر انجسٹس اینڈ ڈیسیٹ, اس میں بھی جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, اور یہ انسانی اصولوں کے بھی خلاف ہیں کہ آپ کسی کو دھوکے سے کوئی, یا مثلا اگر آپ کوئی چیز کسی کو بیچنا چاہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جو چیز آپ بیچنا چاہتے ہیں اس کے اندر عیب ہے, ان عیوب کو چھپا کر بیچنا اس کی ممانعت. پھر یہ بھی ہمیں بات ملتی ہے کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کو یعنی آرٹیفیشلی آپ کنٹرول کرنا چاہیں, اس کی ممانعت. بڑی وعید ہے کہ ایسے تاجر جو مال کا فالس ڈیمانڈ کریٹ کرنے کے لیے اس کو ہولڈ کرتے ہیں. ہولڈنگ کے خلاف تو ہندوستان میں بھی قانون ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو مانا. اور ایک دفعہ کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے اور ایک صحابی گیہوں بیچ رہے تھے, اور آپ نے گیہوں جو جمع ہوا تھا آپ نے اندر ہاتھ ڈالا اور دیکھا کہ اندر گیہوں گیلا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تنبیہ کی, کہا کہ تم یہ چھپا کیوں رہے ہو, گیلا اوپر سے سوکھا ہے لیکن جب تولتے ہو تو نیچے سے تولتے ہو, کیونکہ گیلا گیہوں تو کم تلے گا نا, جب آپ تولیں گے اس کا ناپ کریں گے تو اس کا وزن زیادہ ہوگا. تو لوگوں کو دیکھنے دو کہ یہ گیلا ہے یا سوکھا ہے اور ان کو ڈیسائیڈ کرنا. تو اس طرح کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتاً ہمیں حدیث میں احادیث. اور پھر بعض ایسی چیزیں ہیں جو شریعت میں حرام ہیں, مثلا شراب حرام ہے نا, مثلا ایسے بزنسز حرام ہیں جو شریعہ کے خلاف ورزی کرتے ہیں, مساج, مطلب کافی سارے سنیما, اس طرح کی چیزیں ہیں نا. اگر ان چیزوں کے اندر آپ
معاملہ شریعت کے حساب سے بھی کر رہے ہیں، لیکن جس چیز کے لیے معاملہ ہو رہا ہے وہ حرام چیز ہے، مثلا پورک ہے نا، خرید و فروخت صحیح ہے، معاملہ صحیح ہے، لیکن بذات خود وہ چیز حرام ہے، تو وہ بھی شریعت کے اس میں حرام قرار دی جائے. اور پھر کنسیڈریشن آف آؤٹ کم، میں نے اس پہ بھی گفتگو کی کہ سارا معاملہ دو فریقین کے درمیان ایک معاملے کے ملٹیپل معاملات اگر وہ کریں اور اس کا آؤٹ کم دیکھا جائے گا کہ کیا وہ اس کے اندر کوئی سود اور شریعہ کے خلاف ورزی یا کوئی ایلیمنٹ ہے یا نہیں. جیسے کہ میں نے کہا نا کہ جو گھر کا معاملہ ہے، گھر کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے کہ ایک طرف تو آپ نے بغیر سود کے لون دیا اور دوسری طرف آپ نے گھر دے دیا، دونوں کو الگ الگ کر کے دیکھیں، دونوں بذات خود جائز ہے نا، بذات خود جائز ہے نا. میں کسی کو بھی اپنا گھر دے سکتا ہوں استعمال کے لیے اور کسی کو بھی پیسے بلا سود پہ دے سکتا ہوں، لیکن جب دونوں کمبائن ہو گئے تو حرام ہے. تو یہ بڑا نقطہ ہے جس کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. جی کوئی اچھا بڑا مشکل سوال ہے. مطلب میں ظاہر فتویٰ تو یہاں پہ نہیں دوں گا، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ آدمی پرسن از اے بیسٹ جج فار ہمسیلف، ہے نا. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا حکم ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ قرآن کی اسپرٹ ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی عدوان ہے، اثم ہے، اس کی تبلیغ اور تشہیر ہو رہی ہے، اس میں آپ تعاون کرتے ہیں، ہے نا. تو یہ انسان کو خود اپنا کال لینا چاہیے. مطلب میں ججمنٹل اس معاملے میں نہیں بننا چاہ رہا ہوں، لیکن ہم صریح جو چیزیں ہیں وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اس زمرے میں ہم اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. صحیح بات ہے. جی ہاں بالکل صحیح بات ہے. مثلا کوئی گروسری میں بھی کوئی آدمی کوئی چیز فروخت کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی لے جا کے اس کو پوجا پاٹ میں استعمال کرے. اسی لیے حتی المقدور، اسی لیے میں نے کہا نا کہ فتویٰ دینا ہمارا یعنی اس معاملے میں آدمی از دا بیسٹ جج فار ہمسیلف، ہے نا. خود آدمی کو اپنے کانشیس سے فیصلہ کرنا چاہیے، ایک مومن کو سوچ سمجھ کے. اس لیے کہ میں یہ بات مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ قیامت کے دن آدمی فردن اللہ کے پاس حاضر ہوگا اور فردن جواب دے. اس دن نہ عمار کام آئے گا نہ کوئی مفتی صاحب کام آئے گا. اللہ تعالیٰ تو یہ پوچھے گا تمہاری عقل کو کیا ہوا. وہ قرآن کی مشہور واقعہ ہے نا، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتم فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی. شیطان سے لوگ کہیں گے جب جہنم میں جا رہے ہوں گے کہ کیا تو نے بھٹکایا ہے. شیطان کہے گا کہ مجھے کیوں ملامت کیا، اپنے آپ کو ملامت کر، میں نے تو بس کہا تھا تم نے کر دیا. تو انسان اپنے آپ کا بیسٹ جج ہے، اسے جج کرنا چاہیے کہ کیا اس کے لیے حلال ہے اور کیا حرام ہے. ہم صرف قواعد بتا سکتے ہیں، ہمارا کام بحیثیت مبلغ بحیثیت داعی قواعد بتانا ہے، شریعت کو واضح کر کے رکھنا ہے، باقی کام کرنا وہ انسان کرنا ہے. صحیح. صحیح بات. مثلا تعاون علی البر میں ہم ایک دوسرے کی کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھیں انشاءاللہ. جب حالات تبدیل ہوں گے اور سب اس تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ بنیادی پرنسپلس ہیں.
فائنینشیل معاملات کے اندر انسان جس کو دیکھے اور اپنے فائنینشیل معاملات کو ان پر میجر کرے اور پھر ڈیسائیڈ کرے کہ وہ معاملہ صحیح ہے شریعت کے حساب سے ہے. اب آئیے کچھ ایگزامپلس کے ذریعے دیکھیں کہ اب کیا چیز پرمیسیبل ہو سکتی ہے, کیا انسان کر سکتا ہے نا. تو اس کے ذریعے مثلا ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو فائنینس کا جو ریکوائرمنٹ ہے نا, فائنینس کا ریکوائرمنٹ یعنی آدمی کو گرو کرنے کے لیے جو کیپٹل کا ریکوائرمنٹ ہے, یہ ایک دنیا کی حقیقت بن چکا ہے. ہم اس سے آنکھ نہیں بند کر سکتے. اس کا ریزن یہ ہے کہ دنیا نے آج انسان کا فیوچر ارننگ پوٹینشیل اس کو فائنینس کر دیا ہے. مثلا آپ سیلریڈ ہیں, آپ بینک جاتے ہیں, بینک آپ سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے 30 سال میں پیسے دو, گھر لے لو ابھی. تو بینک نے کیا کیا, حقیقت آپ کے فیوچر ارننگ پوٹینشیل کی بنیاد پہ آپ کو ایسٹ ابھی دے دو. تو اس کی وجہ سے دنیا کی ترقی بہت تیز ہو گئی. دنیا نے اپنے اگلے 30-40 سال کے پوٹینشیل کو ابھی مونیٹائز کر دیا. اسی لیے آپ دنیا میں جو روبسٹ گروتھ دیکھتے ہیں, جو ایکسپینشن آف منی دیکھتے ہیں, اس کی یہ وجہ ہے. اور ان حالات میں ہمارے لیے ایک آپشن یہ ہے کہ ہم مال کی طرف جائیں نہیں, معاشی معاملات مطلب نہیں ہے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. محترم نجات اللہ صدیقی صاحب سے ایک بار گفتگو ہوئی تھی, تو انہوں نے بڑا زبردست انکشاف کیا. انہوں نے کہا کہ عشرہ مبشرہ میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ مبشرہ ہم جانتے ہیں, 10 صحابی تھے جو, آپ نے کہا کہ اس کے اندر 6 اپنے زمانے کے بلیونیئرز تھے. عبدالرحمن بن عوف, حضرت عثمان غنی, حضرت سعید بن زید غالباً, اس کے بعد حضرت زبیر بن العوام, اور انہوں نے 6 نام گنائے, مجھے سارے نام بھی یاد نہیں آ رہے. انہوں نے کہا کہ 6 اپنے زمانے کے بلیونیئرز تھے. تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں شریعت کے اندر, یا شریعت میں نہیں, مطلب ہمارے سمجھنے میں قناعت کا ایک تصور آ گیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے کنارہ کشی کر لو. گویا کہ ہم رہبانیت اور قناعت کا ایک مکس سمجھتے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. فائنینشیل معاملات میں آگے جانا, دنیا کے اندر اسٹیبلش ہونا, دنیا کے اندر خیر سے دنیا کو حاصل کرنا, اس معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ کرام کو نہیں کرنا. اور اس کی بڑی مثال ہے عشرہ مبشرہ کی, جو اسے ہمیں بات سمجھنا ہے. تو اب یہ فائنینشیل معاملے ہم اپنے درمیان کیسا کریں, یہ اصل سوال ہے. فائنینشیل معاملہ کرنے کے لیے 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک ہے انویسٹمنٹ اور دوسرا ہے سیل. جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہو سکتے ہیں, اس کے 2 میجر صورتیں ہیں. ایک پہلا کیا ہے, انویسٹمنٹ, اور دوسرا ہے سیل. اب انویسٹمنٹ میں شریعت نے 2 ٹائپ کے پارٹنرشپس ہمیں بتائے. جب میں شریعت نے کہا کا ریفرنس یوز کرتا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سمپلسٹی کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو نصوص ہیں, جو علماء نے جو ریسرچ کیا, اب ماڈرن جو اپلیکیشن ہو رہا ہے, اس کی بنیاد میں 2 طرح کے پارٹنرشپس ہمیں ملتے ہیں. ایک پارٹنرشپ کو کہتے ہیں جو ہم خود جانتے ہیں نا, جو لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں, یا پارٹنرشپ کہ 2 سے 4 پارٹنرز آپس میں شریک ہوں, اپنے مال کو اکٹھا کریں اور اس کے ذریعے کوئی پروجیکٹ کریں. اس میں لیکن شریعت کے کچھ اصول ہیں, کچھ احکامات ہیں. اس کو ہمیں بہت غور سے, یعنی بہت کیئرفلی اس کو انالائز کرنا چاہیے. نمبر 1 اصول کیا ہے کہ پارٹنرشپ شریعت میں اس کی ممانعت نہیں, پارٹنرشپ ہو سکتی ہے. پارٹنرشپ میں ایک پارٹنر مال اور ایک پارٹنر کائنڈ بھی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جو کائنڈ میں کنٹریبیوشن ہو اس کا ویلیویشن کیا جائے. مثلا آپ نے کہا کہ میرے پاس ایک ملگی ہے اور دوسرے صاحب نے 10 لاکھ روپے لگائے, ہے نا, تو کیا ہو گیا, پارٹنرشپ ہو گئی, ہے نا.
اب جس وقت پارٹنرشپ ہوئی اس وقت ملکی کی قیمت کیا تھی؟ ہو سکتا ہے کہ 10 لاکھ تھی ہوگی. تو پارٹنرشپ کانٹریکٹ میں جب انٹر ہوں گے تو ان کائنڈ ایسٹ کی ویلیو کی جائے گی اور ان کیش ایسٹ. تو پارٹنرشپ کا ورتھ کیا ہوا؟ 20 لاکھ. یہ میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ اکثر ایسا دیکھنے میں آیا ہے. بلکہ کچھ دن پہلے بھی میں نے ایک واقعہ سنا کہ ایک صاحب نے کہا کہ میرا پارٹنرشپ میں کنٹریبیوشن یہ زمین ہے, اب اس پہ چلو فارم چلائیں گے. یہیں کا واقعہ تھا. لیکن جب نقصان ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھائی میری زمین مجھے واپس کر دو, ہے نا. تو یہ معاملہ غلط ہے. جس وقت پارٹنرشپ ہو رہی ہے اس میں آپ جو کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس کی ویلیویشن کیا جائے گا, اور پارٹنرشپ ہونے کے بعد یہ ایسٹ سب کا ایسٹ ہو جائے گا, مشترکہ ایسٹ ہو جائے گا, پارٹنرشپ کا ایسٹ ہو جائے گا. بات کلیئر ہے نا. مثلا اس کو ہم اور ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں ایگزامپل کو کہ ملگی آپ نے دی اور ایک صاحب نے 10 لاکھ روپے لگائے اور پارٹنرشپ 20 لاکھ کی ہوگی. اب ہو سکتا ہے کہ پروگریسولی 5-7 سال کے بعد کچھ پیسے نہیں کمائے آپ لوگ, یہ پارٹنرشپ پیسے نہیں بنائے, لیکن ملکی کی ویلیو بڑھ کے 30 لاکھ ہوگی, ہے نا. تو اس میں کیا ہوگا؟ 30 لاکھ میں 2 پارٹنرز ہوں گے, ہے نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو آدمی جس نے ملکی کنٹریبیوٹ کی وہ کہے کہ نہیں بھائی یہ تو ملکی میری تھی, مجھے ملکی واپس کر دو, تم پیسہ تو ہے نہیں تو تم. یہ شریعت کے حساب سے یہ صحیح. جی ہاں جی جی جی. یہ اگر ملکی کا یوز ہے تو وہ رینٹل ہے نا, تو پارٹنرشپ نہیں ہوئی. میں نے ان کائنڈ کے ایگزامپل کے لیے ملکی کو کا وہ کیا. بعض لوگ کوئی دوسرا ایسٹ بھی دے سکتے ہیں, کوئی کار دے دی, کسی نے مشینری دے دی, اس طرح کا. اس میں ظاہر ہے کہ اوپر جانے کا بھی امکان ہے اور نیچے آنے کا بھی امکان ہے نا. ایسٹ کے ساتھ ڈپریسیشن اپریسیشن لگا ہوا. تو بات سمجھنے کی ہے کہ جس وقت پارٹنرشپ ہو اور وہ ایسٹ کو پارٹنرشپ میں کنٹریبیوٹ کیا جائے, تو پارٹنرشپ جب کنکلوڈ ہوگی, یا کنکلوڈ کا مطلب جب پارٹنرشپ قائم ہوگی, ایگری ہوگی, تو اس وقت ٹوٹل ایسٹ کا ویلیو ہوگا اور ہر ایسٹ کے اندر مشترکہ پارٹنرشپ ہوگی دونوں پارٹنرز. کلیئر ہے. ایک اور پوائنٹ اس کے اندر پارٹنرشپ کے اندر ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کے لاس کو گارنٹی نہیں کر سکتا یا پروفٹ کو گارنٹی نہیں کر سکتا, حتیٰ کہ رضامندی کے ساتھ. اس کی ممانعت یہ شریعہ میں الاؤ. مثلا 2 لوگ آئیں آپس میں, کہے کہ تم 10 لاکھ روپے میں 10 لاکھ روپے, نفع جو آئے گا 50-50 شیئر کریں گے, نقصان ہوگا تو ڈونٹ وری آئی ول ٹیک کیئر آف دا لاس, تمہارے 10 لاکھ میں واپس مل جائیں. یہ جائز نہیں, یہ بالکل جائز نہیں. اکثر یہ بھی ہمارے پاس عام نظر آتا ہے کہ جو آدمی کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میرے پاس پیسہ لگا لو, ہے نا, لاس کی فکر مت کرو, لاس میں برداشت کر لوں گا لیکن آپ کو نفع دوں گا. یہ تو سود ہو گیا, کیونکہ آپ کے کیپٹل میں ریٹرن از سبجیکٹ ٹو رسک. آپ کے کیپٹل نے کوئی رسک ایزیوم ہی نہیں کی. ہاں اس بات کی البتہ اجازت ہے کہ اگر 2 پارٹنرز نے 10-10 لاکھ روپے کنٹریبیوٹ کیے تو ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر سے کہہ سکتا ہے کہ میں 75% پروفٹ لوں گا, تم 25% پروفٹ لو, کسی بھی بنیاد پہ. اس کی شریعت میں اجازت ہے, لیکن لاس ہمیشہ پرو راٹا ہوگا. پرو راٹا فائنینشیل اور لیگل ٹرم میں پرو راٹا, یعنی جو آپ نے کنٹریبیوٹ کیا کیپٹل اس حساب سے آپ کا لاس ہوگا. یہ شریعت میں مشارکہ کے لیے یہ شرط ہے. صحیح. اب ایک اور شریعت میں پارٹنرشپ کی ایک اور قسم ہے جسے کہتے ہیں ٹرسٹ بیس پارٹنرشپ, یا شریعت کی زبان میں اسے کہتے ہیں مضاربہ. مضاربہ میم ضاد الف را با. مضاربہ کا مطلب کیا ہے کہ پارٹنرشپ آف کیپٹل اینڈ ایکسپرٹیز. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک ایکسپرٹ کی اور ایک کیپٹل کی پارٹنرشپ. اسے شریکت الوجوہ بھی کہتے ہیں شریعت کی زبان میں.
شریکت الوجوہ، وجوہ یعنی آدمی کا ٹرسٹ، آدمی کی حیثیت، آدمی کا ایکسپرٹیز. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنا مال کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور دوسرا آدمی اپنا ایکسپرٹیز لگاتا ہے. مثلا کوئی آدمی ہے جو ٹریڈنگ اچھی کر سکتا ہے نا، یا کوئی آدمی ہے جو اسکول چلا سکتا ہے مثال کے طور پر، ہے نا، یا کوئی کمپنی ہے جو اسکول چلا سکتی ہے، تو وہ جاتی ہے لوگوں کے پاس اور یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے، آپ ہمیں پیسہ دیں انویسٹ کرنے کے لیے. تو یہ اس کو کہتے ہیں مضاربہ. اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اس میں شریعت کا حکم ہے کہ مضاربہ یا شریکت الوجوہ یا ٹرسٹ بیس پارٹنرشپ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اندر جو شریک ہیں، جو دو پارٹنرز ہیں یا دو سے زیادہ پارٹنرز ہیں، ان لوگوں کا پروفٹ شیئرنگ ریشیو ڈیسائیڈڈ ہونا چاہیے. مثلا پروفٹ آئے گا تو تم کتنا پروپورشن لوگے اور تم کتنا پروپورشن، نمبر 1. نمبر 2، اس میں کیپٹل کی گارنٹی نہیں ہوگی. شریعت کے کسی بھی انویسٹمنٹ کانٹریکٹ کے اندر اگر کوئی کیپٹل کی گارنٹی کرتا ہے تو یہ اصلاً باطل کانٹریکٹ ہے. کیپٹل کی گارنٹی شریعت کے کسی انویسٹمنٹ کانٹریکٹ میں نہیں ہو سکتی. یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے. اگر کوئی آدمی آئے آپ کے پاس اور کہے کہ پیسہ میرے ساتھ انویسٹ کرو، ڈونٹ وری اباؤٹ دا کیپٹل، میں آپ کا پیسہ سیکیور کروں گا، ایٹ لیسٹ آپ کو آپ کا اصل مل جائے گا. یہ بالکل اس کی ممانعت ہے شریعت. تو مضاربہ میں بھی جی دیکھنا پڑے گا کانٹریکٹ. میرے سامنے سارے حقائق تو نہیں ہیں، لیکن جس طرح آپ بتا رہے ہیں نا کہ انہوں نے آپ کے کیپٹل کو گارنٹی بھی نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ کمپنی کو نقصان ہو گیا تو آپ کا پورا کیپٹل ڈوب جائے گا، ہے نا. وہ کانٹریکٹ دیکھیں آپ اس کو پڑھیں، نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے کوئی پروفٹ کا پرسنٹیج آپ کو سیٹ کر کے نہیں دیا، کیونکہ سود میں کیا ہوتا ہے، فکس ڈپازٹ آپ بینک میں جب کراتے ہیں تو بینک کہتا ہے کہ 7% انٹرسٹ یو ول گیٹ. شریعہ کے کوئی کانٹریکٹ میں ایسا نہیں ہو سکتا. صرف یہ ہو سکتا ہے کہ جو نفع آئے گا اس نفع کو ہم شیئر کریں گے اور وہ شیئرنگ کا ریشیو طے کریں گے. مثلا نفع آئے گا تو 40% نفع آپ کا ہوگا، 60% نفع میرا ہوگا. اب وہ 40% ہو سکتا ہے کہ میرے کیپٹل کا 10% ہو، میرے کیپٹل کا 20% ہو، میرے کیپٹل کا 1%. سمجھ گئے نا؟ اتنا مطلب ریشیو اور پرسنٹیج کا ڈفرینس تو سمجھ گئے ہوں گے آپ. تو شریعت میں ریشیو از ڈیوائڈیڈ آن واٹ بیسس؟ ہاں، ریشیو کس بیسس پہ؟ شریعہ میں اس میں کوئی ریسٹرکشن لمیٹیشن نہیں. آپ 98:2 کا بھی ریشیو رکھ سکتے ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، جو پروفٹ آئے گا 2% آپ کا، 98% میرا، ہے نا، یا 2% میرا 98%. اس میں شریعت کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے. یہ فریقین کے درمیان. شریعت کا صرف حکم یہ ہے کہ آپ، جیسے میں نے کہا نا کہ آپ کوئی فکسڈ اماؤنٹ آف پروفٹ طے نہیں کر سکتے اور کیپٹل کو گارنٹی نہیں کر سکتے. صحیح. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں شریعت نے کس طرح انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا. اگر لاس ہوتا ہے اس طرح کے مضاربہ کانٹریکٹ کے اندر، شریکت الوجوہ کانٹریکٹ کے اندر، کہ ایکسپرٹ اور کیپٹل پرووائڈر نے ایکسپرٹ کو پیسے دیے، اب ایکسپرٹس نے اپنا کام کیا، اینڈ آف دا ایئر کوئی پروفٹ نہیں ہو سکتا ہے نا ایسا. بلکہ جو کیپٹل ہے اس میں بھی سے کچھ کم ہو گئے. 10 لاکھ کیپٹل دیے تھے اور 10 لاکھ سے بھی کچھ پیسے کم ہو گئے، ابھی بچا ہوا ہے 8 لاکھ. اب نقصان کیسے برداشت ہوگا، کون نقصان برداشت کرے گا؟ تو شریعت کا اس میں حکم یہ ہے کہ جس نے مال دیا تھا، مال کا لاس اس کا. اور جو ایکسپرٹ تھا، ایکسپرٹ نے تو 1 سال محنت کی نا، محنت کی 1 سال، تو اس کی محنت ضائع ہوگی. تو لاس آف واٹ دا پارٹی پرووائڈیڈ. ایکسپرٹ نے اپنی ایکسپرٹیز لگائی، اس کا لاس ہوا.
پیڈ ایکسپرٹ کے اس میں یہ بڑا شریعت کا جو ہے نا یہ ہمیں تفریق اور یہ ایک زبردست لائن ہے، اس کو مینٹین کرنا پڑے گا. اب مثلا کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کی پارٹنرشپ کرتا ہے کہ میں نفع کے اندر آپ کا حصے دار بننا چاہتا ہوں اور آپ سے ایکویٹی لیتا ہے نا، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی فیس بھی دے دو، ہے نا. تو شریعت میں یہ شریعت کے حساب سے واضح حکم ہے کہ مضارب جو ایکسپرٹ ہوتا ہے اس طرح کے شریکت الوجوہ کانٹریکٹ میں مضارب کو فیس نہیں دی جا سکتی. ہاں ہاں وائی آر یو گیٹنگ پروفٹ؟ سوال تو یہ ہے نا، اگر اس طرح کا پارٹنرشپ کانٹریکٹ ہو آپ کو پروفٹ کس کھاتے میں مل رہا ہے؟ بیکاز یو آر پٹنگ ان یور ایکسپرٹیز، ہے نا. یس یس نہیں، اس میں تو فار سروائیول ہی ہیز ٹو ٹیک اے بٹ آپ یہ بزنس ہی نہ کریں. یو ڈونٹ ڈو دس ٹائپ آف کانٹریکٹ. اس کے لیے کوئی دوسرا کانٹریکٹ ہے جسے ہم اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں کہ ایجنسی، ہے نا. ایجنسی کانٹریکٹ ہے. ایجنسی کیا ہے؟ ایکسپرٹیز کی بات ہے. ایجنسی ایون ان ایجنسی دیٹ کین اپلائی، لیکن اس میں شریعت کا تھوڑا سا الگ حکم ہے. مثلا ہم 15-20 لوگ مل کے کچھ پیسہ جمع کرتے ہیں، کیپٹل، ہے نا، اور کیپٹل جمع ہوتا ہے 1 کروڑ روپے. ہم بازار میں جا کے دیکھتے ہیں کہ بھائی عبدالرؤف صاحب ہیں، ہی از ایکسپرٹ ان فنڈ مینجمنٹ، ہے نا. ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے یہ اسٹیپس آپ کو لکھ کے دیے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، یہ 12 اسٹیپس آپ کرتے رہو اور آپ اس کی فیس لے لیں، ہے نا. تو یہ کیا ہو گیا؟ ایجنسی کانٹریکٹ ہو گیا، یہ پارٹنرشپ کانٹریکٹ نہیں ہے. یہ ایجنسی کانٹریکٹ میں کیا ہوا؟ عبدالرؤف صاحب کو اپنا ٹائم، اپنا جو ایجنسی جو آپ نے جو کام کرنا ہے نا، جو ڈیسیشنز لینا ہے بتائے ہوئے کچھ معیارات کے اوپر یا کچھ پالیسیز اینڈ پروسیجرز کے اوپر، اس کی آپ فیس لیں گے. اس کا آؤٹ کم آپ گارنٹی نہیں کریں گے. آپ بولیں گے بھائی میں آؤٹ کم کا گارنٹر نہیں ہوں، نفع ہو یا نقصان ہو جو بھی ہو وہ تو آپ کا ہے نا. یہ کیا ہے؟ ایجنسی. اسے وکالہ کہتے ہیں شریعت میں. وکالہ، انویسٹمنٹ وکالہ یا وکالہ، اس طرح کے ٹرم سے اس کو یوز کرتے ہیں. ہاں، جو مضاربہ، ہاں دیکھیں، جو آدمی آپ کے پاس 1 پرسن اور 1 اینٹیٹی، کمپنی، کیونکہ مضاربہ کمپنی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو کمپنی آپ کے پاس آتی ہے کہ وی آر ایکسپرٹس ٹو رن اے بزنس، صحیح. سو آپ اس کی ایکسپرٹیز کیسے جج کریں گے؟ دیر ایبلٹی ٹو رن، دیر ایبلٹی ٹو اسپینڈ ٹائم، ہے نا. یہ ساری چیزوں پہ آپ ان کو جج کریں گے اور آپ کہیں گے یس وی ایگری دیٹ یو آر ایکسپرٹس، یو ہیو اے بزنس پلان، بیسڈ آن دس بزنس پلان پلیز ٹیک اوور منی. ناؤ دس از اے پارٹنرشپ دیٹ از فارمڈ، صحیح. اس میں دیر کین بی another twist. These people could also be participants, مطلب they could also invest their own capital, ہے نا.
that will be a different capacity. But that's a different capacity, right? But as experts, they are participating or they are partnering with the capital that is provided by the investors, right? Now, their expertise is to develop the business as per the business plan, right? That's why we did the partnership. For that, if they are taking fees, what interest do they have in making the business successful? Do they have any interest left? Because they know they will get more money. But शरिया का जो हुक्म मैंने कहा ना कि मुदारिब का नुकसान is the effort that he spent. Because at the end of the day, you come back and say, boss, sorry, I did not make any money. So what is your loss? Your loss should be your effort. Consultancy is But you are paid for that. But But they are paid for that. suppose he is employed as well, not just giving expertise and consultancy. हाँ, employed as well का वो सैलरी भी ले रहा है, अपना एक्सपर्टाइज भी दे रहा है, तो वो पार्टनरशिप है या whether he will be bearing the losses of the profit or not. बेसिकली जो शरिया में जो रूल है ना कि मुदारिब कैनॉट बी पेड फी फॉर हिज सर्विसेज. सही. अब इसमें आप ट्विस्ट एंड टर्न हीले, आई मीन पीपल विल ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग, राइट? बट इफ वी कैन सी ऑन अ केस टू केस बेसिस, इधर क्या आया ये कोई जेन्युइनली कोई जो है ना सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है या कोई ऐसी सर्विस है. बाज़ फुक़हा ने इसमें थोड़ी सी तफरीक की है कि उस सर्विस के लिए उसको फीस नहीं दी जा सकती जिसके लिए मुदारबा हुआ है ना. मसलन आपका काम ही है स्कूल चलाना, मिसाल के तौर पर, है ना. आप एज एन एक्सपर्ट जो है आप स्कूल चलाने के लिए आपने मुदारबा किया, अब उसी के लिए आप फीस भी लेना चाहते हैं, फिर मुदारबा क्यों किया? हाँ, अगर आपको स्कूल चलाने के लिए कुछ एक्सटर्नल मसलन बस का पैसा देना है या इस तरह के पैसे देना है, दैट इज़ अ डिफरेंट. सही. तो ये मुदारबा के मतलब मैं थोड़ा सा जो शरिया के जो प्रिंसिपल्स हैं, एक हो गया मुशारका के मैंने आपको पार्टनरशिप के कुछ उसूल बता दिए. मुदारबा के कुछ उसूल बता दिए. मुदारबा में एक पार्टी की तरफ से कंट्रीब्यूशन है, दूसरी पार्टी की तरफ से एक्सपर्टीज़ है. अब इसमें मेरी ये राय है कि आप इसको जनरलाइज करने के बजाय उसूल याद रखें, है ना, और फिर जब एप्लीकेशन का टाइम आए तो आप स्पेसिफिक गाइडेंस हासिल करें. उसूल तो पता है ना क्या. और फिर अच्छा 10:30 टाइम कब तक है रिजॉल्व? आप लोग जब तक चाहें. तो ऐसा करते हैं कि वी विल कंक्लूड इन 10-15 मिनट्स इंशाल्लाह. इफ समबडी हैज सम मोर क्वेश्चंस विल डिस्कस एंड वी कैन सही. तो ये My view is that principles, basics, ये सारे लोगों को ध्यान में है, मालूम है या वो पढ़ लेते हैं. The basic issue is discussion and face to face Yes. understanding. Yeah. और उसमें जो आप जिसको आप बिला बोल रहे हैं, जिसको मैं रास्ता बोल रहा हूँ, कोई दूसरा उसको मौका बोल रहा है, कोई opportunity बोल रहा है. हीला. ये interfaces हैं जिसको मालूम होना है, डिस्कस करना है. Otherwise these are all open things. सही बात, बिल्कुल सही. आप तय कीजिए कि आप हमें क्या बताना चाहते हैं और हमसे क्या डिस्कस कर सकते हैं. आप तय कीजिए और बताइए. मसलन मैंने अभी आपसे बताया कि मुदारिब या शरिया में जो एक्सपर्ट है उसको प्रॉफिट दिया जा सकता है, फीस नहीं दी जा सकती, है ना. अब आप जाके अगर आप किसी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, है ना, इन्वेस्टमेंट किसी के साथ करना चाहते हैं, तो आप देखें कि आप क्या कर रहे हैं. सही है. हाँ हाँ.
دیکھیں سارے لے لیں گے ہم، ہاں اس کے بعد میں ہم آپ کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے. ہاں اگر 25% شیئر آ غلط ہے اس کو 10% لے لیں گے ہم کمپنی کا، غلط ہے 20% میں ہم آپ کو جو ہے ڈسٹریبیوٹ کریں گے. دیکھیں اس میں ایک جو ٹیسٹ ہونا چاہیے نا امپورٹنٹ نمبر 1 آپ جو پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں صحیح وہ کمپنی یونائٹیڈ کنسٹرکشن جو بھی آپ نے نام بتایا سب سے پہلا ٹیسٹ کیا آپ کا پیسہ اس رسک میں شامل ہے یا نہیں رسک میں شامل ہے یا نہیں رسک میں شامل ہے جب آپ نے انویسٹ کیا تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پروفٹ جب آئے گا تو آپ کا شیئر کتنا ہوگا اس کا شیئر کتنا ہوگا تو کمپنی والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم 10% جو ہے کمپنی کا شیئر لے لیں گے آپ نہیں آپ کی بات اس لیے میں واضح اور کروانا چاہ رہا ہوں کہ 10% لے لیں گے کیا مطلب مثلاً آپ نے 10 لاکھ روپے بنانا ہے. مثلاً ایگزامپل کر 10 لاکھ روپے آپ نے لگائے صحیح ہے اور 1 سال کے بعد نفع ہوا 1 لاکھ صحیح تو اب کیا ہوگا تو وہ لوگ 10% نکالیں گے. کس کا 10% کا 1 لاکھ کا 10% بولیں گے ٹھیک ہے ایسا ہے تو صحیح تو آپ نے یہ کہا کہ جو پروفٹ آئے گا 10% آف دا پروفٹ ول بی فار دا کمپنی 90% آف دا پروفٹ ول بی فار یو Or the profit sharing over جو منافع ہے اس میں سے کچھ پارٹ فکس کر دیا ہے. This part will be for company and the remaining part will be again distributed. میں وہی پوچھ رہا تھا نا آپ سے آپ نے پھر پرسنٹیج کیوں کہا آپ نے پھر غلط جواب دیا میں نے کہا کہ کمپنی میں آپ نے 10 لاکھ روپے لگائے 1 لاکھ روپے منافع آیا صحیح ہے کمپنی سے آپ کا جب آپ نے 10 لاکھ روپے لگائے تو معاہدہ کیا ہوا تھا 10% آف واٹ 10% کم جو ہے شیئر کا پروفٹ سے نکالیں گے. deduct 10%. ہاں پروفٹ کا 10% Profit का 10%. پروفٹ کا 10% لے لیں گے. انویسٹمنٹ کا نہیں پروفٹ کا 10% نا تو پروفٹ 1 لاکھ روپے ہے نا تو 10,000 وہ لے لیں گے 90 ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے صحیح ہے صحیح ہے تو آپ نے یہ کہا کہ جو بھی پروفٹ آئے گا اس کا 10% پروفٹ کمپنی رکھے گی اور 90% آپ کو دے دے گی وہی بھائی میں نے ایک ایگزامپل ایک پرسن کے لیے لیا 10 لاکھ 25 لوگ انویسٹ کریں مثال کے طور پر صحیح ہے 25 لاکھ روپے نفع ہو ہے نا 25 لاکھ روپے نفع میں سے 2,50,000 روپے کمپنی رکھے گی صحیح ہے اور 22,50,000 روپے تقسیم کریں گے صحیح اس میں کیا ہے اس میں دیکھیں ٹیسٹ کیا ہے میں اس لیے بولوں کہ ایک ہمارے پاس کانسیپٹ ہے پریفرنس شیئر کا پتہ ہے آپ کو پریفرنس شیئر کیا ہوتا ہے ہاں پریفرنس شیئر کا کانسیپٹ ہے وہ حرام ہے وہ غلط ہے وہ کانسیپٹ یہ ہے کمپنی یہ بولی گی کہ بھائی دیکھو پہلا 1 لاکھ منافع میرا ہے نا 10 لاکھ روپے میں آپ سے لے رہا ہوں پہلے 10,000 میرے اس کے اوپر جو ہے آپ کا یہ غلط ہے بات سمجھ گئے نا فرق اس میں کیا ہوگا کہ پہلے 10,000 نفع وہ خود رکھ لے گی اپنے جیب میں ڈال لیں گے 11,000 سے جتنا بھی اوپر آئے وہ آپ کا ہوگا یہ شریعت کے حساب سے یہ غلط ہے نفع کا پرسنٹیج صحیح ہے لیکن پہلا نفع غلط ہے صحیح اور ایک پوائنٹ تھا کہ 22-50 جو ہے اس میں پھر کمپنی منافع میں حصے دار ہوگی کہ نہیں ہوگا انہوں نے لے لیا 2.5 لاکھ اینڈ ناؤ دے آر آؤٹ آف دس پروجیکٹ ایسا ہے اگریمنٹ کے حساب سے مثلاً اگریمنٹ نے یہ کہا ہوا ہے کہ 10% منافع ہم لیں گے 90% منافع آپ کو دیں گے چاہے منافع 1 روپیہ ہو چاہے منافع 1 کروڑ روپیہ ہو 1 روپیہ بھی آیا منافع تو 10 پیسے کمپنی رکھے گی 90 پیسے آپ کو دے گی 1 کروڑ منافع ہوا تو 10 لاکھ کمپنی رکھے گی 90 لاکھ آپ کو 25 کروڑ کا ہے لیکن تیسری کمپنی ہے تو جو منافع 90% بچا ہوا ہے وہ 26 کروڑ کا بڑھے گا 25 نہیں بڑھے گا کمپنی کا اگر شیئر ہولڈنگ میں پیسہ ہے تو اس طرح ہوگا اگر نہیں ہے تو نہیں ہوگا اس طرح نہیں اگریمنٹ کے اس پہ نہیں یہ دیکھیں آپ آپ نے کہا کہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہیں لیکن 2 چیزوں کا فرق آپ سمجھیں ہے نا ایک ہے
شریکت العنان جسے کہتے ہیں، مشارکہ، پارٹنرشپ جسے کہتے ہیں، جس میں دونوں پارٹنرز نے پیسے لگائے، پیسے مطلب کیپٹل لگایا، ان کائنڈ اور ان کیش، یہ پارٹنرشپ ہے، یہ مشارکہ ہے۔ ایک اور فارم آف پارٹنرشپ ہے جیسے شریکت الوجوہ کہتے ہیں، وچ از پارٹنرشپ آف کیپٹل وتھ ایکسپرٹیز۔ سمجھ گیا نا؟ ان دونوں کے رولز الگ الگ ہیں۔ پارٹنرشپ کی آسان مثال کیا ہے؟ کمپنی ہے، لمیٹڈ پارٹنرشپ ہے۔ انڈین لا میں بھی ہے نا کہ 20 پیپل کین فارم اے پارٹنرشپ اینڈ اسٹیبلش اے کمپنی، ہے نا؟ لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ ہے، یہ پارٹنرشپ ہے۔ مضاربہ کیا ہے؟ فنڈ مینجمنٹ ہے۔ مضاربہ کیا ہے؟ میں نے پارٹنرشپ آپ کی ایکسپرٹیز کے ساتھ کی، میرے ساتھ انویسٹ کرو، آئی ہیو دس ایکسپرٹیز ٹو ڈو دس تھنگ، جو نفع آئے گا میں اس میں سے تھوڑا رکھوں گا، میرا اس میں کیپٹل ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، صحیح؟ تو یہ انویسٹمنٹ کے دو بنیادی فارم ہیں، اور تیسرا فارم بھی میں نے آپ سے کہا کہ انویسٹمنٹ ایجنسی۔ آپ نے کسی کو یہاں پر جو میوچل فنڈس چلتے ہیں نا، میوچل فنڈس کا پتہ ہے آپ لوگوں کو، ہے نا؟ میوچل فنڈس سارے کے سارے تقریباً انویسٹمنٹ ایجنسی کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ اس میں فنڈ کیا کرتا ہے؟ فنڈ کہتا ہے کہ یار میری فی تو ہے 1% آف دا ٹوٹل ویلیو آف دا فنڈ۔ فنڈ نفع کمائے، فنڈ نقصان کرے، اس سے میرا کوئی سروکار نہیں۔ میں نے تو صرف وہی اسٹیپس لینے ہیں جو فنڈ کے پراسپیکٹس میں لکھے ہوئے، فنڈ کی جو ٹرم شیٹ آتی ہے اس میں لکھے ہوئے کہ مجھے بامبے اسٹاک ایکسچینج کے ان سیکیورٹیز میں پیسہ لگانا ہے، مجھے ان سیکٹرز میں لگانا ہے، ان سیکٹرز میں نہیں لگانا ہے نا؟ تو یہ سارے اسٹیپس لکھے ہوتے ہیں، اسٹیپس کو فالو کرو، اور نفع اور نقصان کس کا؟ انویسٹرز کا، ہمارے سے فیس۔ تو یہ 3 قسم کے انویسٹمنٹ کانٹریکٹس ہیں جو آپس میں لین دین میں ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بیوع بھی ہے، سیل بھی ہے، جس کے ذریعے فائنینسنگ کی جا سکتی ہے۔ مثلا ایک شریعت میں ایک کانٹریکٹ سے مرابحہ کہا جاتا ہے۔ مرابحہ کیا ہے؟ مرابحہ کہتے ہیں کاسٹ پلس پروفٹ کانٹریکٹ۔ آپ کو کار چاہیے، ہے نا؟ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ میرے پاس آتے ہیں اور مجھے کار دلا دیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، ان سے وعدہ لے لو، کون سی کار چاہیے؟ ماروتی آلٹو چاہیے، لال کلر کی گاڑی چاہیے، آپ نے شو روم میں آئیڈینٹیفائی کی۔ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، میں پہلے کار خریدوں گا، 4 لاکھ روپے میں نے کار خریدا، اور میں آپ کو بیچوں گا 4,20,000، اور آپ سے کہوں گا کہ آپ 4 سال میں 5 سال میں پیسے دے دیں گا۔ میرا اور شو روم کا معاملہ ہے، میں اس کو کیش پہ پیسے دے کے میں نے کار حاصل کر لی، اور آپ کو کہا ڈیفرڈ پیمنٹ پہ بیچ دی، یعنی اقساط میں بیچ دی۔ اس کے اندر میں نے اپنا نفع ایڈ کر لیا، میں نے اپنا پروفٹ ایڈ کر لیا، یہ جائز ہے، اس سے مراد ہے۔ دوسرا ہو سکتا ہے اجارہ۔ ہمارے پاس لیز کہتے ہیں نا، اجارہ کو لیز کہتے ہیں۔ لیز میں 2 فارمز ہیں، ہو سکتا ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے، ایک ہے آپریشنل لیز اور ایک ہے فائنینشیل لیز۔ فائنینشیل لیز مطلب ہائر پرچیز، جانتے ہیں آپ لوگ ہائر پرچیز سسٹم؟ نہیں جانتے ہائر پرچیز؟ ہائر پرچیز ہمارے لا میں بھی ہے اور انڈیا میں بھی چلتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بیسیکلی فائنینشیل لیز ہوتی ہے۔ جو آپ کا جو ٹیننٹ ہوتا ہے یا جو ایسٹ کو یوز کر رہا ہوتا ہے، ہی از آلسو پیئنگ ٹوورڈز دا کاسٹ آف دی ایسٹ۔ مثلاً آپ کو گھر خریدنا ہے، صحیح؟ گھر خریدنے کے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس، آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے گھر دلائیں، کہ ٹھیک ہے میں گھر خریدوں گا اور تمہیں کرائے پہ دوں گا۔ گھر خریدوں گا، رسک اینڈ ریوارڈ میرا ہوگا، اونر میں ہوں گا گھر کا، میں نے آپ کو کرائے پہ دیا۔ اب کرایہ طے کیسا ہوگا؟ واٹ ول بی دا رینٹ، ہاؤ دا رینٹ ول بی ڈیٹرمنڈ؟ تو فائنینشیل لیز کی بنیاد پہ ہوگی۔ فائنینشیل لیز کی بنیاد کیا ہوگی؟ کاسٹ آف دا پراپرٹی کی طرف میں کچھ دوں گا ہر مہینہ، اور آپ کو جو ریٹرن چاہیے اس کی بنیاد پہ کچھ دوں گا۔ 10 سال کے اندر جب آپ پورا پے کر دیں گے، کاسٹ آف دا پراپرٹی کی طرف بھی پے کر دیں گے اور جو پروفٹ مجھے چاہیے وہ بھی پے کر دیں گے، تو میں پراپرٹی آپ کو نامنل اماؤنٹ پہ بیچ دوں گا۔ ہائر پرچیز آپ لوگ انٹرنیٹ وغیرہ پہ سرچ کریں، ہائر پرچیز کا میکینزم اکاؤنٹنسی میں یہاں بھی پڑھایا جاتا ہے، اس میں دیکھیں کہ پورا اس کا میکینزم ہوتا ہے۔ شریعت میں اجارہ منتہیہ بالتملیک کہتے ہیں اس کو، اجارہ اینڈنگ وتھ اونرشپ، لیز اینڈنگ وتھ اونرشپ، صحیح؟
تو اسلامی بینکس وغیرہ اس ذریعے سے فائنینسنگ اکثر جو گھروں کی فائنینسنگ وغیرہ ہوتی ہے وہ اس بنیاد پہ کرتے ہیں. یہ فارم جائز ہے. ہاں یہ فارم جائز ہے. یہ جائز ہے, فائنینشیل لیز جائز. اس میں شرط ایک ہے کہ جو آدمی اونر ہوگا یا لیسور ہوگا یا جس نے کرائے پہ دیا ہوا ہوگا وہ ساری پراپرٹی کا رسک اس کا ہوگا. مثلا کل پراپرٹی جل جاتی ہے یا ڈسٹرائے ہو جاتی ہے, کچھ اس کو نقصان ہو جاتا ہے, تو رسک کس کا ہوگا؟ جس نے اونر کا رسک ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ دو میں نے فارمز بتایا نا, ایک ہے انویسٹمنٹ اور دوسرے ہے سیل. اس کے ذریعے ہم اپنے فائنینشیل معاملات آپس میں کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کچھ اور سوالات ہیں, ڈسکشن ہے, تو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے, ورنہ 11:30 ہے. ای ایم آئی کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بتا سکتے ای ایم آئی کا؟ ہاں, ایکویٹڈ منتھلی. وہ کیوں ہوتا ہے ویسے؟ ایکویٹڈ منتھلی انسٹالمنٹ کیوں کرتے ہیں؟ ایکویٹڈ منتھلی انسٹالمنٹ اس لیے کرتے ہیں کہ جو سیلریڈ آدمی ہوتا ہے اس کی انکم فکس ہے نا. اس کو آپ ایک مہینہ بولے 5,000 تو دوسرے مہینے بولے 7,000 کو کہاں سے دے گا؟ تو ایک فارمولا ہے جس کے ذریعے اس کو, وہ فارمولا کہتے ہیں ایمورٹائزیشن. ایمورٹائزیشن AMORTIZATI ہے نا. اس ایمورٹائزیشن فارمولے کی بنیاد پہ جو آپ کا, یہ کنونشنل بینکنگ میں یوز ہوتا ہے, تو کہتے ہیں کہ آپ کا پرنسپل ہے 1,00,000 روپے اور سود ہے 5%. صحیح. تو کیا ہوا, پہلے مہینے کا سود کتنا ہوا؟ 1,00,000 روپے پہ سود ہوا نا. پہلے مہینے میں 5% انٹو 1,00,000 انٹو 1/12 ہے نا, کیونکہ ایک مہینے کا لگانا ہے. تو آپ کا آ گیا سود. لیٹ سے سود ہو گیا 600 روپے. اب انسٹالمنٹ اماؤنٹ بنانا ہے. بینکس کے پاس کیا ہے, ریزرو بینک آف انڈیا یا کسی بھی کنٹری کا سینٹرل بینک کہتا ہے کہ آپ کسی سیلریڈ آدمی کی سیلری سے 50% سے زیادہ اس کا منتھلی پیمنٹ نہیں رکھ سکتے. یہ 50 وہ ہر جوریڈکشن میں الگ الگ ہے, یعنی 50 ہے, کہیں 55 ہے. بیسیکلی یہ ہے کہ جو اس کی آمدنی آ رہی ہے, اگر اس نے اتنے سارے لون لے لیے کہ 100% لون کی سروسنگ میں کرے گا تو کھائے گا کیا, ہے نا. اور اپنے آپ کو جو ہے نا, تو وہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ وہ کتنا پیسہ انسٹالمنٹ میں دے سکتا ہے. تو اس ریورس کیلکولیشن کی بنیاد پہ وہ لون کا ٹرم ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اماؤنٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ سیلری 10,000 ہے, آپ مہینے کے صرف 5,000 بھر سکتے ہیں بینک آفس, ہے نا. اگر ایک فائنینسنگ ہے, پہلے سے آپ نے کوئی فائنینسنگ لی, اس میں 2,000 آپ دیتے ہیں تو 3,000 بھر سکتے ہیں صرف. تو 3,000 کتنی اماؤنٹ فائنینسنگ لے سکتے ہیں آپ, اور کتنی ٹرم کے لیے لے سکتے ہیں. تو یہ اس پہ ریورس کیلکولیشن کے ذریعے طے کرتی ہے. یہ ایکویٹڈ منتھلی انسٹالمنٹ ہے. صحیح ہے. تو یہ اگر انڈیا کے کسی بینک سے آپ نے تو یہ تو سود ہے. یہ صرف پیمنٹ میکینزم کا نام ایکویٹڈ منتھلی انسٹالمنٹ ہے نا. تو یہ ای ایم آئی پہ لینا جو سوال ہے نا, یہی غلط ہے. ای ایم آئی پہ لینا کیا مطلب؟ میں نے کہا نا کہ بھائی ایک فتویٰ ہندوستان میں یہ بھی ہے کہ ہندوستان دارالحرب ہے, سود جائز ہے نا, ایک فتویٰ ہے یہ. تو اسی لیے میں نے کہا کہ آج ہم فتوے کی زبان بات نہیں کریں گے. تو یہ کانشیس کی زبان, مطلب آپ نے مسئلہ سمجھا اور آپ نے اپنے لیے ڈیسائیڈ کیا.
جائز. مثلا انٹرسٹ ای ایم آئی میں نے اسی لیے کہا نا کہ ای ایم آئی بائی اٹ سیلف از ناٹ اے پرابلم. مثلا آپ نے کسی دکان سے سودا خریدا اور اسے کہا یار دیکھو بات سنو 10,000 روپے کی بل بھی ہے, میں ہر مہینہ 1,000 کر کے دے دوں گا 10 مہینے میں, کیا پرابلم ہے؟ کوئی پرابلم نہیں. چارجز یا پروسیسنگ فیس ایٹسٹرا اس کا کوئی رول ہے کس میں؟ اگر بینک سے فائنینسنگ لی جائے نا, پہلی بات تو ہندوستان کے تناظر میں کوئی بینک آپ کو بلا سودی فائنینسنگ تو کرتا نہیں ہے نا. تو پھر اس کا سوال ہی بینک سے جو بھی فائنینسنگ لی جائے ای ایم آئی ہو یا ای ایم آئی نہیں ہو, یہ یعنی سود اس میں شامل ہے. اب یہ حلال ہے یا حرام ہے یہ آپ کو طے کرنا ہے. جی اچھا اگر وہ دیکھیں یہ بات ہے 0% انٹرسٹ ہے, پروسیسنگ فیس ہے, چارجز ہے, ہینڈلنگ چارجز ہے, ایکسپائری چارجز ہے, کچھ ہزار لے لیں گے. اس میں یہ ہے نا کہ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ریلیشن شپ آپ کی بنتی ہے کار بیچنے والے کے ساتھ, اگر اس نے کار آپ کو انسٹالمنٹ پہ بیچ دی, صحیح ہے, تو آپ کا اس کے ریلیشن شپ ہو گیا قرض دار کا. آپ نے ایسٹ خرید لیا اور آپ کو یہ قرض ادا کرنا ہے, پرائس قرض میں تبدیل ہو گئی ہے نا. تو اب آپ کو شریعہ کے وہ سارے قوانین یا ساری پرنسپلز اپنے سامنے رکھنے ہوں گے جو قرض دار کے اس کے جو ہے نا کریڈیٹر کے ساتھ ہے نا. ایک اس میں فائدہ کیا ہے, مثلا اگر آپ 4 سال میں نہیں دے سکتے پیسے تو کیا ہوگا, سود لگے گا نا. ہاں تو یہ ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کہیں یہ انڈیویجول کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, غور سے دیکھیں, کہیں وہ 0% تو بول رہا ہے بندہ لیکن اپ فرنٹ 30-40 ہزار روپے فی کے نام پہ لے رہا ہو ہے نا, ڈسگائز کر کے. تو یہ بھی دیکھنا ہوگا. مثلا اگر آپ کیش ڈاؤن کر کے لیتے ہیں تو 8 لاکھ, آپ 48 منتھس پہ لیتے ہیں تو بھی 8 لاکھ, صحیح. کیش ڈاؤن کر کے لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کچھ آپ کو ڈسکاؤنٹ دے دیں, لیکن جب جیسے ہی آپ بولے میں 48 منتھس پہ لینا چاہ رہا ہوں تو وہ ایڈ کر دے پیسے, کہ نہیں 50,000 0% ہے لیکن 50,000 فیس دینا پڑے مثال کے طور پر. یہ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو مثلا رول ہم یاد رکھیں کہ جیسے سیل ہوا قرض دار اینڈ ڈیٹور اینڈ کریڈیٹور, اس میں شریعت کا کیا حکم ہے کہ کسی بھی طرح کا منافع کسی فیس کے نام پہ لے لو یا کسی اور نام پہ لے لو, اپنے قرض دار سے تم پیسے نہیں لے سکتے. یہ اچھا پروگرام آفیشیلی تو ختم ہو گیا شاید نا, وقت کا یہ اصل میں قرآن مجید میں جو سب سے بڑی آیت ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل. سب سے بڑی آیت ہے سورہ بقرہ کی. اس میں یہ ہے, یہاں پر دین کا ریفرنس ہے, یعنی فائنینشیل معاملے کا ریفرنس ہے, لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب کبھی کوئی فائنینشیل معاملہ کرو تو لکھ لو. یہ ہے نا, یہ قرآن کا صریح حکم ہے. اس کی اس آیت کا مطالعہ کریں, سورہ بقرہ کی آخری آیت میں سے ایک آیت ہے, پورے ایک صفحے کی آیت ہے. تو ہمیں اس بات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ جو فائنینشیل معاملہ ہے, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, دوستوں کے درمیان ہو یا کسی کے درمیان ہو, کتنے بھی قریبی رشتہ داروں کے درمیان ہو, بلا کسی ایکسیپشن کے اس معاملے کو لکھ لینا یہ شریعت. ہم بولے نہیں یار میرا بہت پرانا دوست ہے, اب میں کہاں لکھواؤں اس سے, ہے نا, تو ہم شریعت کی خلاف ورزی کریں.
یہ دین میں بھی ہے، انویسٹمنٹ میں بھی ہے، کسی بھی طرح کا ایگریمنٹ. کیونکہ کافی میں نے بھی دیکھا ہے، ایکسپیرینس کیا ہے، بعض لوگوں کے اندر جو نا اتفاقیاں اختلافات جو پیدا ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جو اپنے عقد ہوتے ہیں، جو اپنے فائنینشیل معاملات ہوتے ہیں، وہ اس کو پراپرلی ڈاکیومنٹ نہیں کرتے، پراپرلی کانٹریکٹ فارم میں نہیں لکھتے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو پراپرلی کانٹریکٹ فارم میں لکھیں. سارے جو بھی فائنینشیل معاملات ہیں، دین کا معاملہ ہو، انویسٹمنٹ کا معاملہ ہو، پارٹنرشپ کا معاملہ ہو، کوئی اور معاملہ ہو، بلیک اینڈ وائٹ جیسا کہتے ہیں نا انگلش میں، پٹ اٹ ان بلیک اینڈ وائٹ کر کے ہم اس کو معاملے کو پوسٹ ڈیٹڈ چیک لیں گے تو قرضدار سے قرضدار سے پوسٹ ڈیٹڈ چیک لینا لے سکتے ہیں. وہ کھلا اس کے ٹائم میں آیا ریوائزنگ کر رہی ہے اس پر ویدر از ایکسپلائنیشن اور واٹ از ریسیو کریں گے اس کو یا پریشر کریں گے نہیں. اصل میں قرض کا جو حکم ہے نا، قرض کا حکم یہ ہے کہ شریعت میں جب آپ قرضدار کو قرض دیتے ہیں تو اس کی میعاد آپ کو متعین کرنا ضروری ہے. یہ بھی بات ذہن میں رکھنا. قرض حسن جو ہوتا ہے نا، مطلب بغیر کسی سود کے جو قرض دیتے ہیں، اکثر ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے قرض دے دیا، ریٹرن ٹائم نہیں معلوم آپ کو، نہیں آپ کی جب مرضی آ جب ریٹرن کر لو. یہ جو ہے نا یہ صحیح بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں کئی چیزیں انوالو ہیں. ایک، قرض دار پہ ریٹرننگ اوبلیگیشن کب ہوگا یہ آپ کو طے کرنا ہے نا ابھی سے، کیونکہ جس دن کا اس نے وعدہ کیا اس دن سے اس کا اوبلیگیشن شروع ہوتا ہے واپسی کا. اس سے پہلے واپسی کا اوبلیگیشن نہیں ہے. مثلا آپ نے کسی کو قرض دیا 1 سال کے لیے اور کہا کہ 1 سال بعد یہ قرض واپس کر دیں، 1 سال سے 1 دن پہلے بھی آپ کا حق نہیں بنتا کہ اس سے جا کے پوچھیں کہ میرا پیسہ واپس کرو. تو آپ کا ایگزامپل اگر اس پہ ہم امپلیمنٹ کریں کہ اگر آپ پوسٹ ڈیٹڈ چیک لینا چاہتے ہیں پیمنٹ ڈیٹ کا، مثلا 1 سال کے بعد آپ کہیں کہ آج 10 اگست کو 1 لاکھ روپے قرض لیے، 9 اگست 2017 کو قرض واپس کر دو اور ایک پوسٹ ڈیٹڈ چیک دے دو 9 اگست کا. یہ صحیح. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 1 سال کا ٹائم دیا، 2 مہینے کے بعد جا کے اس کا چیک بینک میں پریزنٹ کر رہے ہیں اور باؤنس کر رہے ہیں. یہ صحیح نہیں، کیونکہ قرض ڈیو نہیں ہوا. اسلامک بینک کس طرح چلتے ہیں یہ ایک ٹاپک فار سم ادر ڈے، لیکن اس میں یہ ہے کہ مثلا میں نے کہا نا کہ اگر آپ کو کار چاہیے، آدمی کو فائنینس کسی نہ کسی ضرورت کے لیے فائنینس کی ضرورت پڑتی ہے نا. آپ کو کار چاہیے، گھر چاہیے، بزنس کے لیے پیسہ چاہیے، تو آپ اسلامک بینک سے اپروچ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کار کے لیے تو اسلامک بینک یہ کرتا ہے کہ آپ کو کون سی کار چاہیے. آپ نے کہا کہ مجھے فلاں 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 کار چاہیے، میں نے ڈیلر کے پاس جا کے چیک کر لیے یہ کار کا چیسی نمبر ہے. آپ بینک کے پاس لائیں گے تو بینک آپ کو دیکھے گا کہ بھائی آپ کے اندر قابلیت ہے نہیں ہے پے کرنے کی، ہے نا، اسیسمنٹ کرے گا. کیونکہ بینک چیریٹی تو ہے نہیں، اسلامک بینک اسلامک نام ہے لیکن چیریٹی نہیں ہے، وہ بزنس ہے. اگر آپ سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہیں تو کہے گا کہ ٹھیک ہے یہاں پہ ایک پرومس سائن کرو کہ آئی ول پرچیز دس کار فرام دی اسلامک بینک. تو آپ سے ایک پرومس سائن کراتے ہیں اور کچھ سیکیورٹی کا طور پہ پیسہ بھی لیتے ہیں، ہے نا، ڈاؤن پیمنٹ کے نام پہ یا سیکیورٹی کے نام پہ. جیسے ہی آپ نے وہ معاملہ پورا کیا، وہ ایل پی او یا مینیجرس چیک بناتے ہیں، شو روم جا کے شو روم سے کار اپنے نام پہ خریدیں. پھر آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کار خریدی 1 لاکھ میں، ہمارا اس پہ ہم چاہتے ہیں پروفٹ ارن کریں 5%، صحیح، اور 5% انٹو 2 ایئرس 3 ایئرس 4 ایئرس جتنا بھی اس میں آپ کو کار کو بیچ دیتے ہیں. تو آپ کے ساتھ جو اسلامک بینک کا کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ لون کانٹریکٹ نہیں ہوتا، وہ سیل کانٹریکٹ ہوتا ہے. صحیح. یہ ایک ایسٹ فائنینسنگ کی، گھر کے لیے اجارہ کرتے ہیں، اسلامک بینک گھر خریدتا ہے، آپ کو 20 سال کے فائنینشیل لیز پر دے دے رہا ہے. جب لیز ختم ہوگی تو آپ کو اونرشپ ٹرانسفر کرے گا. نہیں دیتا اسلامک بینک پیسہ آپ کو قرض کے طور پہ نہیں دیتا. شریعہ میں ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے یا ایسا کوئی اصول نہیں ہے کہ آپ مثلا بزنس میں 4% ہی منافع کماؤ، 5% ہی کماؤ، 40% ہی کماؤ، ایسا کوئی شریعہ میں
नहीं होने से injustice नहीं होगा। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसने कहा कि भाई ये जो है वो और बिल बना के देते हैं, उन्होंने जो है वो बनाया, गवर्नमेंट से कुछ ले लिया, म्यूनसिपलिटी से कुछ ले लिया, उन्होंने कहा कि 15 साल तक यहाँ से जो भी गाड़ी गुजरेगी उसका मैं टोल टैक्स नहीं दूँ। वो कंपनी जो है वो 15 साल तक कितना कमा रही है, थोड़ी नो अबाउट इट। इसमें एक साल में उसका पूरा इन्वेस्टमेंट भी खत्म हो गया, नेक्स्ट एक साल में उसको बनाना भी मिल गया। सो रिमेनिंग 13 years द कंपनी इज अर्निंग व्हाट इट डजंट डिजर्व। सही बात है। ये असल इसमें क्या है कि इसमें करप्शन ज़्यादा इन्वॉल्व है, शरिया के उसूल से ज़्यादा करप्शन इन्वॉल्व। असल तो होना ये चाहिए था कि गवर्नमेंट BOT ट्रांसफ़र, BOT कहते हैं ना इसको, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र। तो असल उसूलन ये होना चाहिए था कि जब गवर्नमेंट BOT अवार्ड करे, 5 साल के लिए अवार्ड कर रही है, तो गवर्नमेंट असेस करती है कि 5 साल के अंदर कितनी गाड़ियाँ जाएंगी, उसका कॉस्ट कितना होगा, वो कितना रीजनेबल प्रॉफिट कमाएगा। लेकिन अगर ये फेक बुनियादों पे हो, करप्शन की बुनियादों पे हो, तो आप जो बात कह रहे हैं वो हो सकता है ना, कि BOT तो 25 साल का किया जाए, है काम 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए हो सकता है वो 2 महीने में कमा ले, और बाकी पूरा उसका भाई भतीजा कोई है उसको कॉन्ट्रैक्ट दिला दिया ना। ये हिंदुस्तान में होता है, लेकिन जाहिर बात है इसमें करप्शन की वजह से ख़राब हो जाएगा। लेकिन मसलन अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट बिड करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एक बिल्डिंग बनाना है, मैं देखता हूँ कि ये बिल्डिंग बनाने में मुझे 1 करोड़ का खर्चा आएगा, सही, और मैं बिड करता हूँ 2 करोड़ रुपये, और दूसरे भी कई लोग बिड करते हैं, कोई हो सकता है 2.5 करोड़ करे, कोई हो सकता है 1.1 करे, हो सकता है ना। तो ऐसी कोई शरिया में गाइडलाइन नहीं है कि तुमने 2 करोड़ क्यों बिड किया, है ना भाई, मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, मैं 2 करोड़ करूँ, 2.5 करूँ, अगर मुझे बिड कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होगा मैं नफ़ा कमाऊँगा, है ना। तो ये इसमें ऐसा कोई वो नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, पैटेंट है, इसमें तो इसके वैल्यूएशन इसका क्वांटिफाई कर ही नहीं सकते। मेडिसिन है, किसी ने मेडिसिन का कोई फॉर्मूला इजाद किया, दूसरे कंपनी को दिया, नाउ देयर पैटेंट है, और इयर्स टुगेदर उसमें मुनाफा कमा रहे हैं। इस इसमें जैसा मसलन इसमें आता है मसला रॉयल्टी का, रॉयल्टी भी है ना कि ब्रांड का नाम आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो है ना हिदायत वाज़ेह, एक तो गुडविल और जो इंटेंजिबल एसेट्स जिसे कहा जाता है, यानी जो टैंजिबल नहीं है लेकिन मॉनेटरी एसेट्स हैं, इसके वैल्यूएशन के रूल्स हैं, शरिया भी इसको रिकॉग्नाइज करता है इसके वैल्यूएशन। और बाकी रही बात उससे मुनाफा हासिल करने की, फ्रेंचाइजी है, नेम है, ये तो इजारा मतलब नेम का लीज़ कर रहे हैं, रॉयल्टी जो है वो नेम का लीज़ है बेसिकली। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ, इसमें कोई मसला नहीं है क्योंकि डिस्काउंट है ना वो। हाँ, वही आप सेलर के पास से परचेस कर लिया ना, है तो आप देखें कि सेलर ने दूसरे दिन डिस्काउंट लगा दिया, है ना। आप सेलर को बोले भाई मेरे तो तुम क्यों डिस्काउंट दिए एक दिन बाद, मुझे भी वो डिस्काउंट का फ़ायदा दो। सेलर पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। कई अक्सर बार ऐसा होता है ना कि हम कोई चीज़ हम खरीदे और दूसरे दिन देखें कि सेल लगा दुकान पे, होता है ना। सेलर पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन सेलर अपनी मर्ज़ी से अगर बोले भाई ठीक है डोंट वरी, मैं आपका कुछ भला कर दूंगा, आपको कुछ इसका डिस्काउंट का फ़ायदा पहुंचा दूंगा, तो शरीयत में हाँ 1 वीक के अंदर अपने डिस्क्रिशन पे अगर सेलर दे तो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, लेने में भी नहीं है, देने में भी नहीं है। ये जो ट्रांजैक्शन है, जैसे कार परचेज का है, कि मैं आगे ब्रांड खरीदता है और उसको ज़्यादा अपना मुनाफा बेचता है, उसका रेट देने वाला, तो उसका कोई बेसिस है, अगर हम मुराबाहा बेसिस है ना। असल में शुरू में जैसा मैं बताया कि बाज़ कंजर्वेटिव फुक़हा का इसमें इख्तलाफ है कि ऐसा नहीं हो सकता।
मुराबहा को इंग्लिश में बोलते हैं, असल में सेल है, सेल फायदे के साथ प्रॉफिट डिफर्ड प्राइस सेल या, तो इसमें बाज़ उलमा का इख्तलाफ है। इसी वजह से इस्लामी बैंक पे क्रिटिसाइज करने वाले ये कहते हैं कि ये दोनों की जांच किए हुए रैपर के तहत कोई जो मुस्लिम इन्वेस्टर्स को ये करने के लिए असल में बाद में कुछ ज़्यादा नहीं है, इसलिए कि इस्लामिक बैंक चलाने वाले भी मुसलमान हैं, शेयर भी मुसलमान हैं, बड़े बड़े इस्लामिक बैंक हैं, लेकिन इस पर उलमा में डिस्कशन है, डिबेट है, इख्तलाफ है कि कौन से प्रोडक्ट्स होना चाहिए, कौन से स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसमें काफ़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन काफ़ी बाद उलमा बाद प्रोडक्ट्स को हराम नाजायज़ कहते हैं, बाद उलमा के नज़दीक जायज़ है, ये डेरिवेटिव का क्या मामला है? जैसा इक्विटी शेयर्स में होता है कि आप रिस्क भी है और अनसर्टेनिटी के उसमें आते हैं, डेरिवेटिव्स अलाउड नहीं, शॉर्ट डेरिवेटिव्स अलाउड नहीं, इसी तरह शॉर्ट सेल अलाउड नहीं, शॉर्ट सेल पता नहीं आपको जानते हैं, शॉर्ट सेल मतलब इक्विटी में शॉर्ट सेल होता है, स्टॉक एक्सचेंज में ये बात अलाउड होती है कि इवन कोई परचेज कर सकते तो ये अलाउड नहीं है। अल्लाह के नबी का खास हुक्म है कि जो चीज़ ओन नहीं करते तुम बेच नहीं सकते, डू नॉट से व्हाट यू डू नॉट ओन, लेकिन आजकल के स्टॉक मार्केट में तो बहुत चल रहा है शॉर्ट सेल। अब अगर कोई लैंड लेके इसको वेंचर बना के बेच और वो प्रॉफिट ले रहे हैं डेवलपर्स उसमें भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, जो ओनर ऑफ द लैंड है वो वेंचर मुदारबा टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होगा कि जो भी रुपया आएगा हम उसको शेयर करेंगे,